السلام علیکم KSK ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک دلچسپ ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے آنکھوں کی سوئیاں۔ ناول کی رائٹر ہیں نگہت سیما۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور اسے کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا، اور اس شوق میں وہ بڑی آپا اور چھوٹی آپا کے کئی کام کر ڈالتی تھی تاکہ وہ جلدی جلدی فارغ ہوں اور وہ ان سے کہانی کی فرمائش کر سکیں۔ کئی دفعہ تو بڑی آپا جھلا جاتی تھیں، فروخ جاؤ جان چھوڑو، نہیں آتی مجھے کوئی کہانی، اور اس کا ذرا سا منہ نکل آتا، لیکن وہ ان کی ڈانٹ کھا کر بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی پھرتی رہتی۔ وہ کچن میں کام کر رہی ہیں تو ساتھ ساتھ بیٹھ جاتی، کبھی مٹر چھیل رہی ہے، کبھی پیاز، کبھی ساتھ مل کر چاول صاف کر رہی ہے۔ وہ کھانا بنا رہی ہیں تو پیڑھی پر بیٹھی انہیں دیکھ رہی ہے۔ اتنی شدید گرمی میں کہاں آگ تاپنے بیٹھی ہو، مجھے تو کھانا پکانا ہے، تم جاؤ باہر۔ بالآخر آپا کو اس پر ترس آ ہی جاتا۔ میں کھانے سے فارغ ہو کر دوپہر میں تمہیں کہانی سناؤں گی، اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق آ جاتی، اور آپا سوچتی یہ کہانیاں سننے کا چسکا اسے کیسے پڑ گیا ہے۔ حالانکہ جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں اپنی ہی کہانیوں کے تانے بانے سلجھائے نہیں سلجھتے۔ نہ تو دادی اماں نے اسے اپنے پاس لٹا کر کہانیاں سنائی تھیں، اور نہ ہی اماں کو کبھی فرصت ملی۔ اوپر تلے کے 5 بچے سانس لینے کی فرصت ہی نہیں دیتے۔ نوکر چاکر تو تھے نہیں، سارا کام اماں کو خود ہی کرنا پڑتا، پھر اس پر 5 بچوں کو سنبھالنا۔ وہ وقت پر انہیں کھانا ہی کھلا دیتی تو بڑی بات تھی، کہانیاں سنانے کے چونچلوں کے لیے ان کے پاس وقت ہی کہاں تھا، ایک اکیلے ابا اور 8 افراد کھانے والے۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کہانیوں کی کتابیں خرید خرید کر پڑھتی رہی ہو۔ عید بقرعید پر ابا کو زیادہ لاڈ آتا تو 2 روپے ہتھیلی پر رکھ دیتے، جو رنگین غبارے اور کاغذ کے بنے ہوئے سانپ اور ڈگڈگیاں خریدنے میں تمام ہو جاتے۔ اسکول کے لیے کاپیاں خرید کر دینے میں ہی اماں کی جان نکلتی تھی۔ 10 بار کہا جاتا تب کہیں جا کر 4 روپے والی سوکھی سڑی کاپی احمد کی دکان سے اماں لے آتیں، اور دیتے ہوئے 20 دفعہ جتاتی کہ بڑی مشکل سے خریدی گئی ہے۔ ابا تو بلدیہ کے پرائمری اسکول میں داخل کروا کے بھول ہی جاتے تھے کہ اسکول بے شک بلدیہ کا ہے، فیس 2 روپے 40 پیسے ماہانہ ہے، لیکن کتابیں اور کاپیاں تو یہاں بھی چاہیے ہیں۔ بڑی آپا نے بلدیہ کے اسی اسکول سے جو ان کے گھر سے ذرا فاصلے پر سڑک کراس کر کے تھا 5 جماعتیں پاس کی تھیں، جبکہ چھوٹی آپا نے 8 جماعتیں پڑھی تھیں۔ اس لیے نہیں کہ حالات سدھر گئے تھے اور ابا نے انہیں دوسرے اسکول میں داخل کروا دیا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ پرائمری اسکول مڈل ہو گیا تھا اور چھوٹی آپا چھوٹی ننھی سی تھی، اور یہ کہانیوں کو چسکا اسے ننھی سے ہی پڑا تھا۔ دراصل ننھی جب 1 سال کی تھی تو بڑے ماموں انہیں بیٹی بنا کر لے گئے تھے۔ بڑے ماموں بہت کم عمری میں کویت چلے گئے تھے اور وہاں بہت دولت کمائی تھی، اور اب شہر کے پالشڈ علاقے میں انہوں نے بڑا سا گھر لے کر یہاں ہی بزنس شروع کر دیا تھا۔ ان کی شادی کو 6 برس ہو گئے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ وہ اماں سے ملنے آئے تو ننھی کو دیکھ کر مچل اٹھے، آپا یہ بیٹی مجھے دے دو، میرے سونے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ ممانی بھی بضد ہو گئیں، آپا سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ سنہری رنگت اور بھوری آنکھوں والی چھوٹی سی ننھی کو انہوں نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ویسے بھی تمہاری حالت کہاں ہے اسے سنبھالنے کی؟ بڑی آپا 4 سال کی تھی تو چھوٹی آپا 2 سال کی، اور ننھی سال بھر کی تھی، اور چوتھے مہمان کی آمد تھی۔ اماں سوچ میں پڑ گئی۔ ہیرا کے ابا سے پوچھ کر بتاؤں گی، مگر ابا ننھی کو دینے کے خلاف تھے۔ کل اگر مظفر بھائی کے اپنے بچے ہو گئے تو پھر ننھی کا کیا ہوگا؟ 6 سال تو ہو گئے، اب کیا ہونے ہیں، ہماری بیٹی عیش کرے گی۔ اماں اسے دینے کا فیصلہ کر چکی تھیں۔ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، میری ننھی مروہ عیش کرے گی۔ جدائی برداشت کر لو گی، اولاد کی بہتری کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پھر کون سا وہ سمندر پار جا رہی ہے، جب دل چاہا مل آئیں گے۔ بھابھی بھی کہہ رہی تھیں کہ وہ ملوانے لاتی رہیں گی، اور پھر اس گھر میں ہے کیا، بھوک ننگ، نہ ڈھنگ کے کپڑے، نہ پیٹ بھر روٹی، نہ اچھی تعلیم۔ سوچ لو کل کو ننھی کو پھر یہاں آنا پڑا تو وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی۔ تم اپنی بھاوج کی خود غرض فطرت سے اچھی طرح واقف ہو۔ ابا تھے تو جونیئر کلرک، لیکن 12 جماعتوں نے انہیں آگہی دے رکھی تھی، یہ تب بھی ہمارے جگر کا ٹکڑا ہوگی۔ بڑے ماموں نے یقین دلایا۔ اماں رضامند تھیں، ابا خاموش ہو گئے۔ لیکن ہوا کیا تھا، 18 سال بعد خدا نے بڑے ماموں کو نواز دیا، جڑواں بچے، بیٹی اور بیٹا۔ ممانی تو سدھ بدھ ہی بھول گئی تھی، ننھی انہیں کھٹکنے لگی تھی، یہ تو ہماری مروہ کے قدم بھاگوان تھے کہ خدا نے ہمیں اولاد دی۔ ماموں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے، تو کیا یہ خوش قسمتی 12 سال بعد آنی تھی؟ مروہ کو تو اس گھر میں 12 سال ہو گئے تھے۔ اللہ نے میری دن رات کی دعائیں سنی ہیں۔ ممانی کو اب وہ بری لگنے لگی تھی۔ ابا کا خدشہ صحیح نکلا تھا، چنانچہ انتہائی معذرت کے ساتھ وہ ننھی کو چھوڑ گئے۔
یہ غنیمت تھا کہ ابا کے اصرار پر بڑے ماموں نے ننی سے اس کی حقیقت نہیں چھپائی تھی اور وہ مہینے 2 مہینے بعد اسے ملوانے بھی لاتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت چپ چپ رہتی تھی، بہت کم کسی سے بات کرتی تھی۔ حالانکہ بڑی آپا، چھوٹی آپا اور آفاق سب ہی اس کا خیال رکھتے تھے۔ اماں بھی بہت دھیان رکھتی تھیں۔ ماموں کے اس طرح کرنے پر اماں کو بہت صدمہ تھا۔ وہ ابا سے آنکھیں چار نہ کر سکتی تھیں، اور کبھی کبھی جب ننی کا جی گھبراتا تو وہ فروخ کو پکڑ لیتی اور فروخ کو بتاتی، وہاں اس گھر میں میرے پاس اتنے کھلونے تھے، اتنے ڈھیر سارے کپڑے تھے، اتنی گیمز تھیں اور اتنی کہانیاں تھیں۔ اچھا، فروخ حیرت سے اس کی باتیں سنتی تھی۔ میرے پاس چابی سے چلنے والی گڑیاں تھیں، ہنسنے اور رونے والی گڑیا بھی اور ناچنے والی بھی، اور ننی ابا وہ چابی سے چلنے والا بھالو بھی، اور وہ ڈھول بجانے والا بندر بھی۔ ہاں سب۔ ننی کی آنکھیں چمکنے لگتی تھیں، وہ پرجوش ہو جاتی۔ شروع میں اس نے بڑی آپا کو بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن بڑی آپا نے سنجیدگی سے کہا تھا، ننی، اب اس گھر اور اس گھر سے وابستہ ہر بات کو بھول جاؤ، تمہیں یہیں اسی گھر میں سیٹ ہونا ہے کہ یہی تمہاری اصل ہے۔ وہ جانتی تھی کہ چھوٹی آپا اور بڑی آپا کو اس کی باتوں سے دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس وقت ہوتا ہے اس کی بات سننے کے لیے، اس لیے اس نے فروخ سے باتیں کرنا شروع کر دی تھیں، کیونکہ وہ بہت شوق سے اس کی باتیں سنتی تھی۔ پھر آپ تو سارا دن کھیلتی رہتی ہوں گی، نہیں صبح اسکول جاتی تھی، پھر دن میں آرام کرتی، شام میں ٹیوٹر آ جاتا، تھوڑا بہت کھیلتی تھی، لیکن مجھے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور ڈیڈی نے بھی مجھے بہت ساری کہانیوں کی کتابیں لا کر دی تھیں۔ وہ بڑے ماموں کو ڈیڈی کہتی تھی۔ سبز پری کی، بندریا شہزادی کی، کنول کی شہزادی کی، بہادر شہزادے کی، بہت ساری۔ یہ شہزادے اور شہزادیاں کہاں رہتے ہیں ننی آپا؟ آپ نے کبھی دیکھے نہیں ہیں؟ فروخ حیرت سے پوچھتی۔ نہیں، ننی کو اس کی معصومیت پر پیار آ جاتا۔ وہ سارے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، گلابی رنگت، بڑی بڑی بادامی آنکھیں، ایک دم سیاہ بال، چھوٹے چھوٹے شنگریفی ہونٹ، پتہ نہیں اتنی غربت میں اتنا حسن کہاں سے ٹپک پڑا تھا۔ ننی کو وہ بہت پیاری لگتی تھی، اور پہلی بار اس نے ہی اسے کہانی سنائی تھی، بہادر شہزادے کی، پھر جادو کی ڈبیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں حیرت بھرے ننی سے یہ کہانیاں سنتی۔ ننی ان دنوں 7 میں پڑھتی تھی، اور اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں جب ماموں اسے چھوڑ گئے تھے، اور خود فیملی کے ساتھ گرمیاں گزارنے مری چلے گئے تھے۔ چھٹیاں ختم ہوئیں تو ابا اسے ساتھ لے جا کر بلدیہ کے اسکول میں داخل کروائے۔ وہ سارا دن روتی رہی۔ چھٹی کے وقت جب وہ فروخ کی انگلی پکڑے گھر آئی تب بھی رو رہی تھی۔ فروخ اسی اسکول میں تیسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے بستہ پھینک دیا تھا۔ یہ اتنا گندا اسکول ہے، زمین پر بٹھاتے ہیں، اور ٹیچرز مائیوں کی طرح لگتی ہیں، میں نہیں پڑھوں گی اس اسکول میں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اماں نے اسے گلے سے لگایا، پیار کیا اور سمجھایا، مگر اماں یہ اسکول تھوڑی ہے، یہاں تو ایک کلاس میں اتنے بچے ٹھسے ہوئے ہیں کہ دم گھٹتا ہے۔ اماں پلیز مجھے کسی اور اسکول میں داخل کروا دیں، یہ بڑے بھائی نے اچھا نہیں کیا۔ اس وقت انہوں نے افسردگی سے سوچا تھا، انجانے میں ننی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی۔ ہیرا کے ابا نے صحیح کہا تھا، کتنی منتوں سے لے کر گئے تھے، اور اب اپنی اولاد ہو جانے پر کیسے منہ موڑ لیا تھا۔ اس روز کے بعد سے اماں اس کا زیادہ خیال رکھنے لگی تھیں، اور اسے بلدیہ کے اسکول سے اٹھا کر محلے کے ایک پرائیویٹ نام کے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اگرچہ یہ اسکول اس اسکول کے مقابلے میں تو صفر تھا جہاں سے ننی پڑھ کر آئی تھی، لیکن بلدیہ کے اسکول کے مقابلے میں بہت بہتر، اور پھر یہاں چونکہ تعداد کم تھی اور ننی اپنی کلاس کی سب لڑکیوں سے اچھی تھی، پڑھائی میں بھی اور شکل و صورت میں بھی، اس لیے ٹیچرز بھی اسے اہمیت دیتی ہیں، اور اس کے ہم جماعت بھی۔ اماں، ننی کی تعلیم اتنی ضروری نہیں جتنی فاقی کی۔ اگر پیسے زیادہ آ گئے تھے تو فاقی کو اس پبلک اسکول میں داخل کروا دیتے، وہ بیچارہ اتنی دور جاتا ہے۔ بڑی آپا کو ننی کا اس اسکول میں داخلہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اماں نے آپا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پیسے تو زیادہ نہیں آئے تھے، بلکہ نہ جانے کب کی ڈالی ہوئی کمیٹی نکلوا کر انہوں نے اس کا داخلہ کروایا تھا، اور نہ جانے کہاں سے کھینچ تان کر وہ اس کی فیس ادا کرتیں، کہاں 2 روپے 40 پیسے، اور کہاں اب ہر ماہ انہیں 100 روپے دینا پڑتے، لیکن وہ اس غلطی کی تلافی کرنا چاہ رہی تھیں جو انجانے میں ان سے سرزد ہو گئی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ وہ زیادہ دکھی نہ ہو۔ ہفتے میں ایک بار وہ سب سے چھپا کر انڈا بھی فرائی کر دیتیں۔ اگر کبھی مہینے 2 مہینے بعد ابا کوئی پھل لاتے تو اپنے حصے کا پھل بھی اس کو دے دیتیں۔ کہیں محلے سے کچھ آ جاتا تو چھپا کر اس کے لیے رکھ دیتیں۔ آفاق 3 بیٹیوں کے بعد بڑی منتوں مرادوں سے ملا تھا، لیکن انہیں ہر موقع پر آفاق سے زیادہ اس کا خیال رہتا۔ عید بقرعید اور کسی کے کپڑے بنے نہ بنے، اس کے ضرور بنتے تھے۔ یہ کھلی ناانصافی تھی۔ بڑی آپا اور چھوٹی آپا بہت چڑھتیں، لیکن اماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ارے میں نے اس پر بہت ظلم کیا، 12 سال اپنے سے دور رکھا، وہ عادی نہیں ہے روکھی سوکھی کھانے کی،
تمہارے ماموں کے گھر عیش کیے ہیں اس نے۔ بڑی آپا اور چھوٹی آپا چپ کر جاتی، لیکن اماں کی اس اضافی توجہ سے فروغ کو بہت نقصان ہوا تھا۔ ننھی اب اپنے میں مگن رہتی، سب بہنوں اور بھائی سے خود کو اعلیٰ سمجھتی تھی اور فروغ کے اصرار کے باوجود اسے کہانی نہیں سناتی تھی، اور نہ ہی اب ماموں کے گھر کے حالات اسے بتاتی، بلکہ وہ تو اسے ذرا بھی لفٹ نہیں کراتی تھی۔ وہ اگر کبھی مارے شوق کے اس کی کسی کتاب کو ہاتھ لگا دیتی تو ڈانٹ دیتی، وہ اماں سے شکایت کرتی تو اماں بھی اس کی سائیڈ لیتی۔ ہاں تو صحیح کہتی ہے وہ، اس کی کتابیں اتنی قیمتی ہیں، پھٹ گئیں تو؟ یہ تو اماں کو ہی خبر تھی کہ کتنی مشکلوں سے انہوں نے اس کی کتابیں خریدی تھیں، 50 سے کم تو کوئی کتاب بھی نہ تھی۔ سو فروغ اب بڑی آپا کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی، ایسا ہی چسکا پڑ گیا تھا اسے کہانیوں کا، اور بڑی آپا کو بھی کافی کہانیاں آتی تھیں۔ جب وہ اسکول میں پڑھتی تھی تو اپنی ایک سہیلی سے کہانیوں والی کتابیں لے لے کر پڑھتی رہتی تھیں، جن کی کتابوں کی دکان تھی، اور جب بڑی آپا کو کوئی نئی کہانی یاد نہ آتی تو وہ اپنے پاس سے ہی کوئی کہانی گھڑ کر سنا دیتی۔ کہانیاں سنتے سنتے وہ خود کو بھی کبھی کبھی شہزادی سمجھنے لگتی تھی، چین کے بادشاہ کی چھوٹی شہزادی کی طرح، جسے بچپن میں کوئی اٹھا کر لے گیا تھا اور اب وہ ایک غریب گھر میں پل رہی تھی۔ کیا پتا میں بھی کوئی شہزادی ہوں اور کسی دن بادشاہ شکار پر جاتے ہوئے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے اور میری پیشانی پر اپنا خاندانی نشان دیکھ کر پہچان لے، اور میں وہ آئینے میں اچھی طرح اپنا چہرہ دیکھتی، اپنی گردن، اپنی پیشانی، لیکن کوئی نشان نظر نہ آتا۔ مایوس ہو کر وہ چھت پر چڑھ جاتی اور بار بار منہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتی کہ شاید اوپر آسمان پر سے کسی پری کا تخت گزر رہا ہو اور وہ بھی سبز پری کی طرح مجھے سہیلی بنا لے اور پھر کوہ سے مجھے طلسمی بکس کا تحفہ دے، اور لیکن کسی پری کا تخت آسمان پر اڑتا دکھائی نہ دیتا اور نیچے اس کی ڈھنڈیاں پڑ جاتی۔ آپا کو مسالہ منگوانا ہوتا یا چائے کی پتی ختم ہو چکی ہوتی اور فاقی گھر پر نہ ہوتا، وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتی ہوئی نیچے اتر آتی، دروازے پر آہٹ ہوتی تو بھاگ کر جاتی، کیا پتا کوئی شیشے کا جوتا اٹھائے آیا ہو اور جوتا اس کے پاؤں میں آ جائے اور وہ سنڈریلا بن جائے۔ راتوں کو سوتی تو خواب میں بھی خود کو شہزادی کے روپ میں دیکھتی۔ ایک بار بڑی آپا نے ظالم شہزادی کی کہانی اسے سنائی تھی تو ننھی آپا اسے ظالم شہزادی لگی تھی اور اپنا آپ اسے چھوٹی معصوم شہزادی کی طرح لگا تھا۔ ننھی آپا اس پر روب بھی تو بہت جماتی تھیں، فرو میرے کپڑے استری کر دو، فرو میرے جوتے پالش کر دو، فرو یہ کرو، فرو وہ کرو۔ ننھی اپنے کام کبھی کبھی خود بھی کر لیا کرو، بلکہ تم بڑی ہو، تمہیں چاہیے کہ اس کے کپڑے بھی استری کر دو۔ بڑی آپا اسے تنبیہ کرتی، یہ تو بغیر استری کے بھی یونیفارم پہن کر اسکول جا سکتی ہے، ہماری میڈم تو ہمیں اسمبلی میں سزا دے دیتی ہیں۔ اسے ننھی آپا کا یونیفارم بھی بہت اٹریکٹ کرتا تھا، سفید بلاؤز، گرے سکرٹ اور سفید دوپٹے کی پٹی جس پر ریڈ بیج لگا ہوتا۔ اماں مجھے ننھی آپا والے اسکول میں داخل کروا دینا، ایک بار اس نے ضد کی تھی اور اماں نے ایسا کس کے دھموکا لگایا تھا کہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی کہ بھلا اس نے ایسا کیا کہہ دیا تھا، اور بڑی آپا تعصب سے اسے اور اماں کو دیکھتی اس کی انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی تھیں، اور پھر کچن میں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے کہانی سنتے ہوئے وہ اماں کی مار کو بھول گئی تھی۔ یوں ہی بڑی آپا سے کہانیاں سنتے سنتے وہ میٹرک میں پہنچ گئی تھی، لیکن اب بھی اسے کہانیاں سننے اور پڑھنے کا اتنا ہی شوق تھا، لیکن اب بڑی آپا چپ چپ رہنے لگی تھیں، اور پھر اب اسے اچھا بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ بڑی آپا سے کہے کہ وہ اسے سبز پری یا ظالم شہزادی کی کہانی سنائے۔ ننھی کالج پڑھنے جاتی تھی، اماں نے تو چاہا تھا کہ وہ میٹرک کے بعد گھر بیٹھ جائے، لیکن اس نے بھوک ہڑتال کر دی تھی، رو رو کر آنکھیں سجا لی تھیں۔ اس کی ٹیچر نے بھی اماں سے آ کر کہا تھا، اتنے اچھے نمبر لیے ہیں مروہ نے، آپ اسے ضرور کالج میں داخل کروائیں۔ اس کی ٹیچر کو تو اماں نے ٹال دیا تھا، لیکن مروہ کے آنسو ان سے دیکھے نہ گئے اور ابا سے کہہ سن کر انہوں نے اسے کالج میں داخل کروا دیا۔ جہاں مہنگائی بڑھی تھی وہاں گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے، ابا نے اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا تھا اور چھوٹی آپا اور بڑی آپا گھر میں کڑھائی وغیرہ کرنے لگی تھیں۔ گورنمنٹ اسکول نمبر 1 میں مڈل کے بعد بڑی آپا ہی اسے داخل کروانے گئی تھیں، ورنہ اماں کا خیال تھا کہ مڈل کے بعد وہ گھر میں بیٹھ جائے۔ ننھی کالج میں پڑھی ہے تو کیا یہ میٹرک بھی نہ کرے؟ بڑی آپا نے ضد کی تھی، اماں اب وقت بدل گیا ہے، لوگ 5 یا 8 جماعتوں کو نہیں پوچھتے، زیادہ نہیں تو 10 تو کر لے فروغ۔ اور اماں بڑی آپا کے مرجھائے چہرے پر نظر ڈال کر چپ ہو گئی تھیں۔ کتنے لوگوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے انہوں نے چھوٹی آپا اور بڑی آپا کے لیے کہہ رکھا تھا، لیکن اول تو یہ جان کر کہ ابا کلرک ہیں کوئی ادھر آتا ہی نہیں، اگر کوئی آ بھی جاتا تو آپا کی تعلیم کا سن کر انکار کر دیتا۔ آج کل کے زمانے میں 5 جماعتیں، ورنہ بڑی آپا خوش شکل تھیں، سلیقہ مند تھیں، فرما بردار تھیں۔ آفاق بھی کالج جانے لگا تھا، ابا کو آفاق سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن اسے پڑھائی سے زیادہ کھیل کود سے دلچسپی تھی، تاہم ہر جماعت میں پاس ہو جاتا تھا، نہ اتنے کم نمبر لیتا کہ شرمندگی ہوتی اور نہ اتنے زیادہ کہ فخر محسوس ہوتا۔
वो FSC कर रहा था। अब्बा को अम्मा का नन्ही के साथ तरजीही सलूक बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो अम्मा की दिलशकनी की वजह से खामोश रहते थे। वरना FA के बाद जब इसने 3rd ईयर में दाखिला लेना चाहा था तो इनका दिल चाहा था कि वो उसे मना कर दें। जो रुपया इसकी तालीम पर खर्च हो रहा था उसे वो आफाक के मुस्तकबिल के लिए बचा कर रख सकते हैं। छोटी आपा और बड़ी आपा के जहेज के लिए कुछ खरीदा जा सकता था। नन्ही भी अपनी फरमाइशें अम्मा से यही किया करती थी। इसकी फेयरवेल पार्टी थी और उसे नए सूट की ज़रूरत थी और वो कितनी देर से अम्मा के घुटने से लगी बैठी थी। नन्ही, तेरे पास कितने अच्छे सूट हैं। अभी ईद पर जो तुमने जॉमनी सूट सिलवाया था वो तो अभी तक तुमने धोया भी नहीं, बिल्कुल नया है, वो पहन लेना। वो तो कई बार कॉलेज पहन कर जा चुकी हूँ। अभी पिछले दिनों कॉलेज में जो फंक्शन हुआ था तब भी वही पहना था। तो फिर अम्मा ने भवें अचकाईं। वो वाला सूट दे देना जो इस दिन अब्बा लाए थे, ब्राउन कलर का। सच अम्मा, वो कलर आजकल बहुत चला हुआ है। चल हट, अम्मा ने उसे पीछे धकेला। वो तो तेरी आपा के जहेज के लिए लाए हैं। जहेज के लिए? वो खी खी करके हंसने लगी। अम्मा, बड़ी आपा और छोटी आपा की शादी नहीं होने की रही। मैं तो मैं तालीम मुकम्मल करके नौकरी करूंगी और अपना जहेज खुद बना लूंगी। किस कदर सफाक थी वो। अम्मा हैरत से उसे देखती रह गईं। नन्ही, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अल्लाह उनके नसीब भी खोलेगा। बड़ी आपा इसी वक्त अम्मा के लिए चाय लेकर आई थीं। इन्होंने इसकी बात सुन ली। अम्मा, नन्ही ठीक कहती है, अब हमारी उम्र शादी की कहाँ रही। इसे सूट दे दें पहनने के लिए। बड़ी आपा चाय का कप अम्मा के पास रखकर तेजी से वापस पलट गईं। लो, शादी की उम्र क्यों नहीं रही? अभी 25 साल की भी तो नहीं हुई है पूरी। आजकल तो लड़कियां इतनी उम्र तक पढ़ती ही रहती हैं। अम्मा का दिल नन्ही की बात पर बहुत दुखा था, लेकिन इन्होंने उठकर चारपाई के नीचे से टीन का बक्सा खींचा और सूट इसके हाथ में थमा दिया। अब तुम्हारे बाबा को मैं क्या जवाब दूंगी? वो बड़बड़ा रही थीं। तुम इंतहाई खुदगर्ज हो नन्ही आपा। आफाक बैठ उठाए ज़रा फासले पर खड़ा अम्मा को उसे सूट देते देख रहा था। तुम्हें हमेशा अपनी ही फिक्र पड़ी रहती है, कभी दूसरों के लिए भी सोच लिया करो। तुम तो बड़े बेगर्ज हो ना, जानती हूँ अच्छी तरह से। नन्ही सूट बगल में दबाए बेहद खुश थी। बेगर्ज हूँ या नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। ये कोई इतना कीमती सूट भी नहीं है जिसके लिए तुम मुझे खुदगर्ज कहो। नन्ही को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। वहाँ डैडी के घर में, नन्ही आपा, तुम्हें इस घर से आए 8 साल हो गए हैं। अब इस घर को भूल जाओ। आफाक को इसका गुरूर से बात करना और बात बात पर मामू के घर की मिसाल देना ज़रा पसंद ना था। बेटा, कभी पढ़ भी लिया करो। जब देखो बैट उठाए खेलने जा रहे हो। अम्मा ने जानबूझकर इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई, वरना नन्ही तो गुस्से में ना जाने क्या क्या सुना जाती थी। दूसरों के एहसासात की उसे ज़्यादा परवाह नहीं होती थी। अम्मा, जब पढ़ना होता है पढ़ लेता हूँ। पढ़ोगे लिखोगे होगे ख़राब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। इसने बेड हवा में लहराया। मुंह धो रखो, तुम इमरान खान नहीं बन सकते। नन्ही ने चिढ़ाया। मैंने इमरान खान बनने के ख्वाब भी कभी नहीं देखे नन्ही आपा। मैं ख्वाब भी अपने मर्तबे और हैसियत के मुताबिक ही देखता हूँ, तुम्हारी तरह ऊंची परवाज़ नहीं करता। अब दोनों लड़ने ना बैठ जाना। जाओ, तुम फाकी मगरिब से पहले ही घर आ जाना। पता है तुम्हारे अब्बा घर आए तो वो तुम्हें घर में देखना चाहते हैं। जी अम्मा, आ जाऊंगा। वो नन्ही आपा पर एक तमस्खर भरी नज़र डालता हुआ चला गया, लेकिन नन्ही को इसकी परवाह ही कब थी। वो सूट लेकर छोटी आपा के पास पहुंच गई। सफ़ो आपा, ये सूट सी दें प्लीज़। अच्छा सा खूबसूरत सा, मैं आपको डिज़ाइन ला दूंगी। मेरी फ्रेंड ने सिलवाया है बिल्कुल वैसा ही। अच्छा सी दूंगी। छोटी आपा ने इसे सूट लेकर रख लिया। फ़रोज़, जो छोटी आपा के पास ही बैठी थी, वो सूट पर हाथ फेरने लगी। कितना खूबसूरत सूट है आपा, नर्म और मुलायम। ये तो बहुत महंगा होगा। हाँ, अब्बा कह रहे थे 500 का है। इन्हें बोनस मिला था ना तो वो ले आए थे बड़ी आपा के लिए। छोटी आपा, हमारी भी फेयरवेल पार्टी हुई थी, लेकिन मैंने इस दिन छुट्टी कर ली थी। ये नन्ही आपा भी पार्टी वाले दिन छुट्टी क्यों नहीं कर लेती? ख्वाम में बड़ी आपा का सूट ले लिया। नन्ही जाते जाते पलट आई। चुप कर बड़ी आपा की चमची, जिससे देखो बड़ी आपा का गम लगा हुआ है। सूट पर कोई बड़ी आपा का नाम नहीं लिखा। अब्बा लाए हैं, जो भी सिलवा ले। वो पाँव पटकती हुई चली गई तो फरूख उठकर बड़ी आपा के पास किचन में आ गई। मैट्रिक करके फरूख घर बैठ गई थी। बड़ी आपा ने दबे लफ्ज़ों में दो एक बार कहा भी कि इसे भी कॉलेज में दाखिल करवा दें, लेकिन अम्मा ने साफ कह दिया कि इनके पास गुंजाइश नहीं है। नन्ही ने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की ज़िद की, लेकिन अम्मा के पास इनकार के सिवा कुछ ना था। अब्बा खासे कमज़ोर हो गए थे। इस पर जोड़ों के दर्द ने इन्हें बेकार करके रख दिया था। अब इनसे ओवर टाइम नहीं होता था। नन्ही ने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की थी और नौकरी की कोशिश करने लगी थी। अब्बा इसकी नौकरी के खिलाफ थे। अम्मा को भी इसकी मुलाजमत करना पसंद ना था, लेकिन वो बहुत खुदसर और ज़िद्दी हो गई थी। एक दोस्त की वसातत से इसे बैंक में जॉब मिल गई। बैंक की लेडीज़ ब्रांच ने हाल ही में काम शुरू किया था और इसकी सहेली के वालिद इस बैंक में मैनेजर थे।
اس کے ٹیسٹ اور انٹرویو بھی بہت اچھے ہوئے تھے۔ پھر سفارش فوراً ہی جاب مل گئی۔ اماں نے سنا تو دانتوں میں انگلی داب لی۔ ننھی تو بینک میں نوکری کرے گی؟ وہ بے نیازی سے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی رہی۔ تجھے ملازمت کا اتنا شوق ہے تو کسی اسکول میں استانی لگ جاتی۔ استانی لگ جاتی۔ اس نے نیل پالش ایک طرف رکھ دی۔ اماں کبھی تو اس دقیانوسی محلے کی دقیانوسی گلی سے باہر بھی نکل آیا کریں۔ بغیر ٹریننگ کے ایک استانی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 600-700 روپے، اور وہ بھی کسی پرائیویٹ اسکول میں، جہاں ایک بدصورت سوچ اور لالچی ذہن والا بزنس مین یا وومن پرنسپل کی سیٹ پر بیٹھ کر بادشاہت کرتا ہے اور اپنے انڈر کام کرنے والے ماتحتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، جیسے وہ اس کے غلام ہوں۔ یہ ون مین سروس میں نہیں کر سکتی۔ اس طرح کی غلامی مجھے پسند نہیں ہے۔ اماں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ ننھی، یہ تو کیسی باتیں کرنے لگی ہے؟ مجھے تو تیری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پلیز آپ مجھ سے بات ہی نہ کیا کریں۔ ننھی، اب کے تو اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سکتے کسی کیفیت میں چند لمحے وہ وہیں کھڑی رہیں اور پھر باہر آ کر برآمدے میں بیٹھی بڑی آپا کے کندھے پر سر رکھ کر جو روئیں تو بڑی آپا کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہیرا، ہیرا بچی، اماں سسکیاں لے رہی تھیں۔ وہ ننھی کہتی ہے کہ میں اس سے بات نہ کیا کروں۔ یہ ذرا سی جان کو پال پوس کر اس لیے بڑا کیا تھا۔ والدین اسی لیے اولاد کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں کہ بڑی ہو کر وہ اس سے کہے کہ مجھ سے بات نہ کریں۔ آپ نے مجھے یہ ذرا سی جان کو پال پوس کر بڑا نہیں کیا اماں۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ آپ نے تو مجھے ماموں کی جھولی میں پھینک دیا تھا کہ آپ سے 3 بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا ننھی، ایسا نہیں تھا۔ تمہارے ماموں نے تو بڑی منتوں سے تمہیں لیا تھا۔ اماں کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ ساری اولاد سے بڑھ کر اسے چاہا، اس کی ضرورتوں کا خیال کیا، اپنا من مارا، لیکن وہ دکھ جو اس کے لاشعور کے اندر کہیں اب بھی موجود تھا، اس کی تلافی پھر بھی نہیں ہو سکی تھی، شاید کبھی نہ ہو سکے۔ آج اس نے اتنے دنوں بعد وہ طعنہ دے ہی دیا تھا جس کا انہیں خوف تھا۔ وہ پھر رونے لگیں ہچکیاں لے لے کر۔ او ہو، آخر میں نے کیا کہہ دیا ہے آپ کو؟ وہ جھنجھلا گئی۔ یہی نہ کہ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو نہ بات کریں۔ ننھی، بڑی آپا نے اماں کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ مت کہا کریں مجھے ننھی، زہر لگتے ہیں مجھے ایسے نام۔ ننھی، منی، چنی، یہ نام اس گلی میں ہی سجتے ہیں۔ تم بھی تو اس گلی میں رہتی ہو۔ ہاں، لیکن میں ہمیشہ یہاں نہیں رہوں گی، اور پلیز آئندہ سے میرا نام لیا کریں، مروہ نصیر۔ وہ اماں پر ایک نظر ڈالتی واپس چلی گئی۔ ہائے ہیرا کے ابا، تم نے کتنا صحیح کہا تھا، کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ وہ پھر رونے لگیں تو بڑی آپا انہیں تسلی دینے لگیں۔ اماں، اس کی باتوں کا برا نہ مانا کریں، اس کا دکھ بھی بہت بڑا ہے۔ آج پہلی بار بڑی آپا کو وہ مظلوم لگی تھی۔ 12 برس تک ایک بالکل الگ ماحول میں شہزادیوں کی طرح پل کر پھر اسے یہاں آنا پڑا۔ بڑا شوق لگا ہے اسے اماں۔ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ اندر سے وہ بہت بری طرح ٹوٹی ہے، پر میں نے بھی ہیرا اس کو شہزادیوں کی طرح ہی رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تم لوگوں کا حق مار مار کر اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ خوش نہیں ہو سکی اور شاید کبھی نہ ہو سکے۔ بڑی آپا نے سوچا، اسے تو یہ گھر، اس گھر کے لوگ کبھی بھی پسند نہ تھے، بس مجبوراً رہ رہی تھی یہاں۔ ہائے ہیرا، میں تو فاقی کا حصہ بھی اسے دے دیتی تھی۔ میرا اکلوتا بیٹا مجھ سے کچھ پیسے مانگتا تو انکار کر دیتی، پر اس کو کبھی انکار نہیں کیا۔ تم لوگوں کے جہیز کے لیے رکھے ہوئے کپڑے اسے نکال نکال کر دیے۔ اماں کو پچھلی باتیں رلا رہی تھیں۔ اب چھوڑے بھی اماں، مگر اماں کا غم کم نہیں ہو رہا تھا۔ ارے یہ اماں کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ آفاق ابھی ابھی باہر سے آیا تھا۔ فائل ایک طرف پھینک کر اس نے اماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ ارے فاقی، میرے بچے، معاف کر دے۔ میں نے تمہارے منہ کا نوالا چھین کر اس کے منہ میں ڈالا، پر اس نے آج میرے منہ پر جوتا مار دیا۔ فاقی، تیرے ابا تیرے لیے بچپن میں کبھی کبھی رسگلے لاتے تھے، تجھے رسگلے پسند تھے نا بہت، تو میں تجھے دینے کے بجائے چھپا کر رکھ لیتی تھی اور اسے کھلا دیتی تھی، یہ سوچ کر کہ وہاں تو بھائی کے گھر میں فریج بھرا رہتا تھا، یہاں آ کر میری بچی ترس گئی ہوگی۔ ایک دفعہ میں گئی تھی نا، وہاں تو بھائی مٹھائی کا بھرا ڈبہ اس کے سامنے رکھے منتیں کر رہے تھے کہ کچھ تو لے لو، اور یہ نخوت سے پرے ہٹا دیتی تھی کہ اسے بھی صرف رسگلے ہی پسند تھے۔ میرے بچوں، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہاری حق تلفیاں کی ہیں۔ وہ پھر رونے لگیں۔ اماں، اماں پلیز۔ آفاق نے ان کے ہاتھوں پر پیار کیا۔ کوئی بھی حق تلفی نہیں ہوئی ہماری، اور پتہ ہے اماں، مجھے پتہ ہوتا تھا کہ ابا آج میرے لیے رسگلے لائیں گے، وہ مجھے صبح بتا کر جاتے تھے، اور اماں وہ ہم سب کو بھی تو بہت پیاری ہے۔ اماں ہماری بہن ہے، ہمارا خون ہے، میں تو خود بھی چاہتا تھا کہ اسے یہاں ماموں کے گھر کی یاد زیادہ نہ ستائے، آپ نہ دیتی تو میں خود دے دیتا۔ فاقی، فاقی، تجھے اتنا خیال ہے بہنوں کا؟ ارے میں تو تجھے بڑا لاپرواہ سمجھتی تھی۔ اماں، مجھے سب کا احساس ہے،
ابا کا، بڑی آپا کا، چھوٹی آپا کا، ننھی آپا کا اور فروغ کا، سب کا اماں بس ایک بار مجھے کچھ بننے دیں، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، خدا تجھے لمبی عمر دے۔ اماں نے اپنے آنسو پونچھ کر فخر سے اسے دیکھا اور جناب ایک خوشخبری۔ اماں کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے بڑی آپا کے سر کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ہم کل پنڈی جا رہے ہیں اپنے کالج کی ٹیم کے ساتھ، اور ماں بدولت ہیں اپنے کالج ٹیم کے کپتان۔ حبیب بینک کی ٹیم کے ساتھ ہمارے میچز ہو رہے ہیں، ہفتے بھر کے لیے جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا میری اچھی کارکردگی کی، بینک وغیرہ میں چانسز ہوتے ہیں جاب کے، خدا تمہیں کامیاب کرے۔ اماں نے دعا دی اور بڑی آپا کی طرف دیکھا۔ ہیرا چل بھائی کے لیے چائے بنا لا۔ تھینک یو اماں، چائے کی بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہیں اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور بڑی آپا چائے بنانے چل دیں۔ فروخ اس شام گھر میں اکیلی تھی۔ اماں اور ابا کسی عزیز کے ہاں پرسہ دینے گئے ہوئے تھے۔ ننھی ابھی تک بینک سے لوٹی ہی نہ تھی۔ وہ اپنی کتابیں اٹھا کر صحن میں آ بیٹھی۔ موسم اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ شدید گرمی کے بعد ان دنوں موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ اس نے کتابیں کھول کر دیکھیں۔ کچھ دن پہلے ہی آفاق نے اسے کتابیں لا کر دی تھیں اور کہا تھا کہ وہ پرائیویٹ ایف اے کر لے، پھر وہ اسے بی اے میں ایڈمیشن دلوا دے گا۔ آفاق کو بی ایس سی کرنے کے بعد اپنی کرکٹ کی وجہ سے پی آئی اے میں اچھی جاب مل گئی تھی۔ گھر میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ صحن میں گیٹ کی طرف ڈرائنگ روم بنوایا گیا تھا۔ کچن کو نئے سرے سے گرا کر بنوایا گیا تھا۔ اب یہ گھر ایک خوشحال متوسط طبقے کا گھر لگتا تھا۔ چھوٹی آپا اور بڑی آپا کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ لڑکے متوسط گھرانوں کے تھے، لیکن محبت کرنے والے مخلص لوگ تھے۔ دونوں اپنے اپنے گھر بہت خوش تھیں۔ ان دنوں آفاق اسلام آباد میں تھا۔ 15 دن بعد چکر لگاتا۔ ننھی بینک سے آ کر یا تو اپنے کمرے میں بند ہو جاتی یا پھر کسی کولیگ کی طرف اس کا کوئی پروگرام ہوتا تو چلی جاتی۔ فروغ کے ساتھ اس کی بات چیت کم ہی ہوتی تھی، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ حالانکہ فروغ کا بڑا دل چاہتا تھا کہ جب وہ بینک سے آئے تو اس سے باتیں کرے، اسے بتائے اپنی کولیگز کی، اپنی فرینڈز کی باتیں، کبھی فاقی کی طرح اس کے لیے کچھ گفٹ لے آئے، کوئی کتاب، کوئی سوٹ، کوئی میک اپ کا سامان۔ آفاق جب بھی گھر آتا دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا تھا۔ ننھی کے پاس کتنے خوبصورت خوبصورت سوٹ تھے، اس کا کتنا دل چاہتا تھا اس کے پاس بھی ایسے ہی سوٹ ہوں، اتنے ہی اسٹائلش۔ ایک بار اسے ننھی کا میرون اور آف وائٹ کاٹن کا سوٹ بہت پسند آیا تھا، میرون شلوار اور میرون دوپٹے کے ساتھ، آف وائٹ اوپن شرٹ جس پر انتہائی نفاست سے میرون کڑھائی کی گئی تھی۔ آپا یہ سوٹ کہاں سے لیا ہے؟ کرن بوتیک سینٹر سے۔ ننھی آپا میرے پاس پیسے ہیں، مجھے بھی ایک ایسا ہی سوٹ لا دیں تمہیں؟ وہ اسے دیکھ کر تمسخر سے ہنس پڑی۔ ایسا کرو فرو، تم اماں کو ساتھ لے جا کر بانو بازار یا انارکلی کی کسی دکان سے اپنے لیے کوئی ریڈی میڈ سوٹ لے لو۔ اس کی قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ 2000 روپے۔ 2000 روپے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ عام سا کاٹن کا سوٹ ہی تو تھا، بس نفاست سے سلا ہوا تھا۔ ہاں 2000، اس لیے کہہ رہی ہوں جا کر بانو بازار سے لے لینا، میرے جیسا سوٹ لیں گی۔ اسے سوٹ نہ لے سکنے سے زیادہ آپا کے رویے پر دکھ ہوا تھا۔ بڑی آپا اور چھوٹی آپا کے بعد گھر میں کتنی بے رونقی ہو گئی ہے، اس نے کتابیں کھولتے ہوئے سوچا، اور خاص طور پر میں تو بہت ہی اکیلی ہو گئی ہوں، اور کیا ہی اچھا ہو اگر اس وقت بڑی آپا آ جائیں۔ اسے ایک دم شدت سے بڑی آپا کی یاد آئی، بہت دنوں سے وہ آئی بھی تو نہیں تھیں، شاید اماں اور ابا واپسی پر ان کی طرف جائیں اور انہیں لے آئیں۔ نادر بھائی بہت اچھے تھے، کبھی بھی انہوں نے آپا کو میکے آنے سے نہیں روکا تھا، خود چھوڑ کر بھی جاتے اور لے بھی جاتے تھے۔ اللہ کرے آج آپا آ ہی جائیں۔ اس نے آنکھیں مونتے ہوئے دعا کی اور تب ہی بیل ہوئی۔ اوہ، وہ جھل کر کھڑی ہو گئی، آپا آ گئی ہیں شاید۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی اور ایک دم دروازہ کھول دیا، لیکن آپا کے بجائے دروازے پر کوئی اور تھا۔ ہاتھ میں اٹیچی اٹھائے وہ لڑکا اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ نصیر احمد صاحب کا یہی گھر ہے؟ جی، میں حفیظ ہوں، دلاور علی کا بیٹا، کراچی سے آیا ہوں۔ اور چھوٹے ماموں کے بیٹے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک بار اماں نے ذکر تو کیا تھا کہ حفیظ آنے والا ہے، وہ اپنے ہوش میں پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ ابا اور اماں تو گھر پر نہیں ہیں، تو کیا ان کے آنے تک آپ مجھے یہیں کھڑا رکھیں گی؟ نہیں نہیں پلیز آئیے۔ اس نے ہٹ کر اسے راستہ دے دیا۔ آپ چائے پئیں گے یا ٹھنڈا؟ جب وہ آرام سے بیٹھ گیا تو اس نے پوچھا، فی الحال تو میں غسل کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد چائے۔ چھوٹے ماموں طویل عرصہ سے کراچی میں تھے۔ اپنے ہوش میں اس نے انہیں صرف ایک بار دیکھا تھا، وہ بھی جب بڑے ماموں کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ڈاکٹروں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ انہیں دل کا اٹیک ہوا ہے، تب وہ چند دنوں کے لیے آئے تھے اور اماں سے بھی ملنے آئے تھے۔ ممانی یا بچے کبھی لاہور نہیں آئے تھے۔ دراصل ماموں کے گھر کا حال بھی ان کے گھر سے زیادہ بہتر نہیں تھا۔ ماموں ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتے تھے، تنخواہ بس اتنی ہی تھی کہ 2 وقت کی روٹی پوری ہو جاتی تھی۔ اتنے فالتو پیسے نہیں تھے کہ سال 2 سال بعد وہ محض اماں سے ملنے کے لیے بیوی بچوں کو لے کر لاہور آئیں۔
एक बार अम्मा के इसरार पर इन्होंने वादा भी किया था, लेकिन फिर इस मद में रखे गए रुपए किसी और अचानक आफताब में खर्च हो गए। उनके 2 बेटे और 5 बेटियां थीं। सबसे बड़े हफीज थे, फिर 5 बेटियां और फिर सबसे छोटा बेटा था महफूज। हफीज यूं तो एमएससी कर चुका था, लेकिन अभी उसे कोई जॉब नहीं मिली थी। यूं वो सीएसएस की तैयारी कर रहा था और चाहता था कि इस दौरान आर्जी तौर पर कोई जॉब कर ले ताकि बाप का कुछ हाथ बटा सके। यहाँ लाहौर में उसे एक जॉब मिल रही थी, इसलिए वो यहाँ आया था। यूं भी अब्बा चाहते थे कि वो कराची से बाहर ही रहे तो अच्छा है। पाल पोस कर जब ख्वाब पूरे होने का वक्त आया था तो इन्हें इसे खोने का हौसला नहीं था, और वहाँ तो हर वक्त सर पर खौफ सवार रहता था। एक दफ़ा मैं सेट हो जाऊं तो फिर सबको बुला लूंगा, उसने फ़ारूक को बताया। अम्मा अब्बा के आने से पहले पहले वो अपने मुतालिक इसे सारी तफसील बता चुका था। अम्मा उसके आने पर बहुत खुश थीं। मैंने तो लिखा था दिलावर को कि अल्लाह का फजल है, हफीज़ को इधर उधर कहीं ठहरने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के होते हुए कहीं और धिक्के खाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फुप्पो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मियाँ, घर छोटा ज़रूर है लेकिन दिलों को छोटा नहीं पाओगे। और अम्मा ने उसे ताकीद की कि वो उसका सामान फाकी के कमरे में रख दे और उसका बिस्तर भी वहाँ ही लगा दे। और जब वो उसका बिस्तर वहाँ सेट करके किचन की तरफ आई ताकि शाम के लिए कुछ बना सके, तो ननी किचन में खड़ी फ्रिज का जायज़ा ले रही थी। कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, मैंने आज लंच नहीं किया। हाँ, मैंने अभी हफीज़ भाई के लिए सालन गरम किया है। आप यहाँ ही खाएंगी या कमरे में? मेरे ख्याल में एक फुल्का तो है हॉट पॉट में। आप खाना शुरू करें, मैं और बनाती हूँ। इधर खा लेती हूँ और एक फुल्का काफ़ी है। वो पीढ़ी घसीट कर बैठ गई। और हाँ, ये ज़ात शरीफ कौन है? मिस्टर हफीज़, छोटे मामू के बेटे हैं, उसने खुश होकर बताया। कराची से आए हैं और यहाँ ही रहेंगे जॉब के सिलसिले में। क्यों, क्या कराची में जॉब नहीं मिली इनको? जी शायद ऐसा ही है, आजकल जॉब मिलना कोई आसान तो नहीं है। हाँ ये तो है। खिलाफ़े आदत आज वो फ़ारूक से नरमी से बात कर रही थी। वैसे टैलेंट की बात भी होती है, इसने तफक्र से कहा। अब मुझे देखो, फ़ौरन ही जॉब मिल गई थी और बहुत अच्छी। हर कोई आपकी तरह खुशकिस्मत थोड़ा ही होता है। फ़ारूक ने सोचा और फिर पूछा, चाय भी बनाऊँ आपके लिए? नहीं, अब मैं आराम करूँगी, बहुत थक गई हूँ। हफीज़ भाई से नहीं मिलेंगी आप? मिल लेंगे तुम्हारे हफीज़ भाई से भी। अब तो मुस्तकिल ठिकाना यहाँ ही रहेगा ना उनका। वो नैपकिन से हाथ पहुँचते हुए खड़ी हो गई तो फ़ारूक फ्रिज से कीमा निकालने लगी। ये छोटा सा फ्रिज कुछ ही दिन हुए ननी खरीद कर लाई थी। वो बाकायदगी से तो अम्मा अब्बा को कुछ रुपए वगैरह नहीं देती थी, हालांकि उसकी तनख्वाह अच्छी खासी थी। लेकिन घर में कुछ ऐसी अशिया जिनकी ज़रूरत वो महसूस करती थी, खुद ही खरीद लाई थी। जैसे टीवी, ड्राइंग रूम के लिए कारपेट और अब ये फ्रिज। आफाक तो अपनी बचत घर बनाने में लगा रहा था, अब उसका ख्याल दूसरी मंजिल बनवाने का था। पता है अम्मा, ख़ानदान बढ़ रहा है। अभी बड़ी आपा और छोटी आपा की शादी हुई है, फिर नन्ही और फ़ारूक की होगी। और जब ये चारों कभी अपने अपने मियाँओं के साथ रहने के लिए आया करेंगी तो 4 बेडरूम तो होने चाहिए। अब के कुछ रकम इकट्ठी हो जाए तो ऊपर 2 बेडरूम बनवा लेंगे। मैं तो नन्ही के साथ ही तेरी शादी भी कर दूंगी। कोई तेरी अपनी पसंद है तो बता दे, नहीं तो मैं लड़कियां देखूं तेरे लिए। अम्मा, पहले फ़रू और मरवा की शादी होगी, फिर अपने मुतालिक सोचूंगा। बल्कि अभी तो मैं बच्चा हूँ। बेटे जब कमाने लगें तो इनकी शादियां कर देनी चाहिए। ये अम्मा का ख्याल था। चुनाचा इन्होंने जिस माई से नन्ही के लिए कह रखा था, उसको आफाक के लिए भी कह दिया था कि अगर कोई अच्छी लड़की नज़र में हो तो ज़रूर बताए। अम्मा को नन्ही का जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दें, लेकिन जो दो एक रिश्ते आए, नन्ही ने उनकी तफसील सुनकर शादी करने से इनकार कर दिया। मैं एक डरबे से निकलकर दूसरे डरबे में कभी नहीं जाऊंगी। अपने अच्छे भले घर को उसने डरबा कह दिया था। हालांकि पूरे मोहल्ले में उनका मकान सबसे कुशादा था। भले वक्तों में इनके दादा ने कहीं नीलामी में सस्ता खरीदा था। तो क्या तेरे लिए महलों से रिश्ते आएंगे ननी? अम्मा को हैरत थी कि वो अच्छे भले रिश्तों को ठुकरा रही थी। हालांकि उसके लिए आने वाले रिश्ते छोटी आपा और बड़ी आपा के मुकाबले में ज़्यादा खुशहाल घरानों से थे। महलों से आए या झोंपड़ियों से। प्लीज़ आप मेरी शादी के लिए परेशान ना हो। माँ हूँ तेरी, परेशान तो होंगी, यही उम्र होती है शादी की। क्या सारी ज़िंदगी धक्के खाती रहेगी? पगली मर्द कमाकर औरत को खिलाए, इसका मज़ा ही और होता है। हाँ, वो उनकी तरफ देखकर अजीब सा हंसी। ठीक है, माँ हैं आप, लेकिन मेरे लिए आप हलकान ना हो। और इस माई से कह दीजिए कि आइंदा मेरे लिए ये अरे गैरे दुकानदार और क्लर्क किस्म के रिश्ते ना लाए। अम्मा चुप कर गई थीं, लेकिन अपनी सी कोशिश इन्होंने जारी रखी थी। मेरी बेटी अच्छी शक्ल की है, पढ़ी लिखी है और फिर इतनी अच्छी जॉब है इसकी, क्या उसके लिए किसी बंगले किसी कोठी से रिश्ता नहीं आ सकता? माई ने समझाते हुए कहा। बीवी सिर्फ यही कुछ तो नहीं देखा जाता, लोग स्टेटस भी देखते हैं। अम्मा ने नसीर अहमद से शिकवा किया तो इन्होंने एक नज़र इन्हें देखा। फिलहाल उसे इसके हाल पर छोड़ दो, ऊपर आसमानों पर जोड़े बनते हैं।
जब वक्त आएगा तो देर नहीं लगेगी। देखा नहीं तुमने हीरा और सना के कैसे झटपट रिश्ते हो गए। हालांकि तुम तो इसकी ज़ात से मायूस ही हो चली थी। पता नहीं हीरा के अब्बा, मुझे डर सा क्यों लगता है नन्ही से। उसके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं और इन ऊंचे ख्वाबों को मुट्ठी में बंद करना नामुमकिन। नसीर अहमद मुस्कुरा दिए। आज तो बड़ी खूबसूरत बात की है तुमने, लेकिन बेगम साहिबा, तुम उसके प्रॉब्लम को नहीं जानती हो। अभी तक ज़हनी तौर पर वो तुम्हारे भाई के घर से बाहर नहीं आ सकी है। उसके जहन में वही बड़ा घर बसा हुआ है। तुम तो समझते हो ना उसका प्रॉब्लम, तो तुम ही उसे समझाओ। वो मुझसे फालतू बात ही कब करती है। नसीर अहमद उदास हो गए। तुमने उसे सबसे दूर कर दिया है, अजनबी समझती है खुद को इस घर में। हाँ, इन्होंने एक ठंडी सांस ली। अपनी गलती का एहसास इन्हें हमेशा ही बहुत शिद्दत से होता था, इसलिए तो सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा इन्हें उसी का ख्याल रहता था। अब भी हफीज़ को देखकर फ़ौरन ही उनके दिल में इसका ख्याल आया था, क्या ही अच्छा हो अगर हमारी नन्ही और हफीज़ का रिश्ता हो जाए। इतना पढ़ा लिखा है, खुशशक्ल और फिर अपने भाई का बेटा। इन्होंने बार बार हफीज़ को इस नज़र से देखा, और जितनी बार देखा वो इन्हें इस लिहाज से बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने रात को नसीर अहमद को उनकी दवाइयाँ देते हुए अपने जज्बे का इजहार भी कर दिया। कमाल करती हो हीरा की माँ। नसीर अहमद झंझला से गए। अभी तो उसने इस घर में कदम रखा है और तुम रिश्ते नाते भी जोड़ने लगी हो। न जाने मिजाज का कैसा है, किरदार क्या है, और फिर क्या खबर भाई साहब या भाभी जान ने दिल ही दिल में इसके लिए कहीं सोच रखा हो, या फिर इसकी अपनी कहीं मर्जी हो। फिर यूं भी ये बात लड़के वालों की तरफ से होती है, तुम्हारे सोचने से क्या होता है। वो बज़ाहिर तो चुप कर गईं, लेकिन दिल में ये ख्याल बैठ गया था। जभी तो सुबह जब वो हस्बे मामूल किचन में खड़े खड़े नाश्ता कर रही थी, इन्होंने बरामदे में बैठे बैठे उसे आवाज़ दी, इधर आओ बेटी, ये हफीज़ से मिली हो तुम। उसने मुड़कर इनकी तरफ देखा। उनके पास ही चारपाई पर वो बैठा इधर ही देख रहा था। चाय का आखिरी घूंट भरकर कप काउंटर पर रख कर वो बाहर आई और अचटती सी नज़र इस पर डाली। ये मैं मरवा हूँ, उसने जल्दी से कहा। वो अम्मा की नन्ही कहने से बहुत चिढ़ती थी। हफीज़ ने दिलचस्पी से उसे देखा। आसमानी कलर के कॉटन के सूट में वो हफीज़ को बहुत दिलकश लगी। कंधों तक कटे बाल, सलीके से किया हुआ मेकअप, वो तो पोपो की बेटी हरगिज़ नहीं लग रही थी। फ़रोख के बरक्स इसमें बहुत एतमाद था। मैं हफीज़ हूँ जी, मालूम हो चुका है। उसने पेशानी पर आए बालों को एक अदा से पीछे किया और चारपाई पर पड़े शोल्डर बैग को उठाकर कंधे पर डाला, जिसे किचन में जाते वक्त वो चारपाई पर रख गई थी। मुझे देर हो रही है, आपसे मुलाकात फिर होती रहेगी। हफीज़ ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ये बैंक में जॉब करती है, अम्मा ने बताया। जॉब? हफीज़ को हैरत हुई। इसका ख्याल था शायद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ती होगी। अम्मा शर्मिंदा सी हो गई। इसका शौक है। मैं और हेरा के अब्बा तो इसकी नौकरी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन खैर इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आजकल तो लड़कियां हर तरह की जॉब कर रही हैं। आखिर पढ़ने लिखने का कुछ तो मसरूफ़ हो। दिल ही दिल में इन्होंने शुक्र का सांस लिया कि हफीज़ ने इसके जॉब करने को गलत नहीं समझा था, वरना कई अजीज़ों और रिश्तेदारों ने तो बड़ी नाक मुंह चढ़ाई थी कि अब लड़की से मुलाजमत करवाई जा रही है। पर बेटा, मेरी तो ख्वाहिश थी कि इसकी भी शादी कर दूं। मियाँ के घर जाकर जो करना है करती रहेगी। शादी भी हो जाएगी पुप्पो, अभी इसे शौक पूरा करने दें। वो मुस्कुराया तो अम्मा को बड़ी तमानियत सी हुई। बेटा, तुम्हारी अम्मा ने कुछ तुम्हारा रिश्ता वगैरह भी कहीं किया? मजीद सब्र इनसे मुमकिन न था। नहीं पुप्पो, वो एकदम हंस दिया। अभी तो पढ़ाई से फारिग हुआ हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, कुछ बनूंगा। अब्बा के कंधों पर इतना बोझ है। फातिमा का रिश्ता वहाँ ही अब्बा के जानने वालों में तय हो गया है। साल भर तक उसकी शादी करना है, फिर कम से कम छोटी दो का और कर लूँ तो फिर कहीं अपने मुतालिक सोचूंगा। ए बेटा, खुदा तुम्हारा नसीब अच्छा करे। अल्लाह की मर्जी हो तो फिर कहाँ देर लगती है। मैं तो मायूस ही हो चली थी, लेकिन फिर साल के अंदर अंदर ही सना और हिरा अपने घरों की हो गई। भाई, तुम औरतों को जहाँ मौका मिले शादी ब्याह का जिक्र लेकर बैठ जाती हो। नसीर अहमद तौलिया कंधे पर डाले बाहर निकले। मियाँ अपनी पुप्पो की बातों से बोर तो नहीं हुए? नहीं पुप्पा जान, अच्छा लग रहा है इनसे बातें करना। जब फासले ज़्यादा हों, मुद्दतों बाद मुलाकात हो, तो जी चाहता है कि बीते बरसों में जो कुछ गुजरा है एक दूसरे से कह सुन लिया जाए। हाँ, ये तो है मियाँ, भाई साहब से मिले मुद्दतें ही हो गईं। बड़ा दिल चाहता है उनसे मिलने को। हाँ, अब्बा भी कह रहे थे, लेकिन बस आ ही नहीं सके। तुम्हारी जॉब पक्की है या फ़िलहाल तो आर्जी है? वैसे अब्बा सोच रहे हैं कि अगर मैं सेट हो गया तो सबको इधर ही भेज दें। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि तुम लोग इधर ही आ जाओ। वहाँ कराची के हालात भी तो कुछ यकीनी नहीं हैं, और फिर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो आए दिन फायरिंग होती रहती है। फरो बेटा, मेरा और हफीज़ का नाश्ता इधर ही ले आओ। नसीर अहमद ने तौलिया तार पर लटका दिया और कुर्सी खींचकर बैठ गए। हफीज़ की जॉब अगरचा आर्जी थी, लेकिन अच्छी थी। वो अमूमन 2 बजे घर आ जाता था और फिर घर आकर अपनी तैयारी करता।
فروخ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کے بہت سارے کام اس نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ پڑھتے پڑھتے تھک جاتا تو چائے بنا دیتی۔ آفاق ویکنڈ پر گھر آتا تو پھر دونوں کے کہکے گھر میں گونجتے رہتے۔ گھر میں ایک بار پھر رونق سی ہو گئی تھی۔ ننھی تو 4 بجے کے بعد ہی گھر آتی تھی۔ حفیظ سے اس کی بہت کم بات ہوتی تھی۔ ہاں، جن دنوں آفاق گھر پر ہوتا وہ زبردستی اسے بھی کمرے سے باہر کھینچ لیتا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ ننھی اب اس گھر میں خود کو اجنبی نہ سمجھے۔ پھر آفاق کی باتیں کبھی کبھی اسے ہنسنے پر مجبور کر دیتی، اور ایسے میں سب کے ساتھ مل کر ہنستی بولتی فروخ کو وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ اس روز بھی حسب معمول حفیظ 2 بجے ہی گھر آ گیا تھا۔ حفیظ کو اور اماں کو کھانا دے کر وہ کتابیں لے کر برآمدے میں آ گئی۔ انگلش کی کتاب کھولے وہ الجھی سی بیٹھی تھی۔ باقی مضامین تو وہ تیار کر ہی لے گی، لیکن انگلش اس سے خاصی مشکل لگ رہی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے اس کی انگریزی بہت کمزور تھی۔ حفیظ پانی لینے کے لیے باہر نکلا تو اسے الجھا سا بیٹھے دیکھا۔ ارے ہماری فروخ کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یہ سبق میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا مشکل ہے، حالانکہ ٹیسٹ پیپر ہے میرے پاس، لیکن جب تک سمجھ نہ آئے رٹنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو ہے۔ فاقی بھائی نے کہا تھا وہ مجھے پڑھا دیا کریں گے، لیکن وہ اسلام آباد چلے گئے اور ننھی آپا بینک سے تھکی ہوئی آتی ہیں۔ میرا دل ہی نہیں چاہتا انہیں پریشان کرنے کو، اور میں کیا غیر ہوں فرو؟ حفیظ نے شکوہ کیا۔ میں پڑھا دیا کروں گا، لیکن آپ کو اپنی تیاری بھی تو کرنا ہوتی ہے۔ میں کوئی 24 گھنٹے تیاری کرتا رہتا ہوں پگلی، کل سے 1 گھنٹہ تو میرے پاس پڑھو گی، 3 بجے سے 4 بجے تک۔ تھینک یو حفیظ بھائی۔ حفیظ بھائی بھی اور تھینک یو بھی، یہ کیا ہے بھائی؟ کچھ نہیں، وہ باختیار ہنس دی۔ اچھا فرو، ایک بات تو بتاؤ۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ یہ تمہاری آپا اتنی مغرور کیوں ہیں؟ پتہ نہیں، بس وہ بچپن سے ایسی ہی ہیں، حالانکہ تم مجھ سے زیادہ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تم تو ایسی نہیں ہو، اور نہ ہی ہیرا اور ثنا اور فاقی۔ دراصل بچپن میں بڑے ماموں انہیں، او ہاں، یہ مروہ کو چچا جان نے اپنی بیٹی بنایا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا شاید ثنا کو۔ چچی جان نے بڑی خود غرضی کی، یہ مس تو کرتی ہوگی ان کو۔ کیا وہ، میرا مطلب ہے ماموں جان اور مومانی ان کو مس نہیں کرتے ہوں گے؟ 12 سال میں تو گھر میں رکھے جانوروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ فروخ افسردہ ہو گئی۔ مومانی جان ایک بار بھی ان سے ملنے نہیں آئیں۔ ماموں جان البتہ کبھی کبھار آ جاتے ہیں، سال 6 مہینے بعد۔ جب مروہ آپا ان کے پاس تھیں تب بھی وہ اسی طرح آیا کرتے تھے، روٹین کے مطابق۔ اب بھی آ جاتے ہیں۔ البتہ اماں کو چونکہ دل میں گلہ ہے مومانی سے، اس لیے وہ کبھی گئی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ماموں نے کبھی کہا بھی نہیں۔ دراصل چچی جان پسند ہی نہیں کرتی کہ چچا جان اپنے رشتہ داروں سے ملیں۔ میں گیا تھا ان سے ملنے، بڑے رسمی سے انداز میں ملی۔ ماموں جان تو اچھی طرح ملے ہوں گے؟ ہاں، محبت سے ملے مجھ سے، پوچھا کہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہو، اور ابھی میں نے جواب بھی نہیں دیا تھا کہ چچی جان کہنے لگیں کہ وہ 1-2 روز تک مری جا رہی ہیں اور گرمیاں وہاں ہی گزارنے کا ارادہ ہے۔ انہیں ڈر ہوگا کہ کہیں ماموں جان آپ کو گھر ٹھہرنے کے لیے نہ کہتے۔ ہاں، وہ ہنس پڑا۔ ایسا ہی کچھ خوف تھا ان کو۔ آپ نے ان کے بچوں کو دیکھا تھا، کیسے ہیں؟ پیارے ہوں گے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بڑے لوگوں کے بچے پیارے نہ بھی ہوں تو پیارے لگتے ہیں۔ ویسے چھوٹا بیٹا زیادہ پیارا ہے، دونوں جڑواں بھی خوش شکل ہیں۔ نام کیا ہیں ان کے؟ حفیظ کو افسوس ہوا، کتنا قریبی رشتہ اور کتنی دوریاں، یہ دولت بھی کتنی بری شے ہے، اتنے قریبی رشتوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ بڑے بیٹے کا نام شیراز، بیٹی کا انوش، اور سب سے چھوٹے کا فراز۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے بڑے ماموں کے گھر جانے کو۔ ننھی آپا کہتی ہیں ان کا گھر بہت خوبصورت ہے، اور میرا دل ان کے بچوں سے بھی ملنے کو چاہتا ہے۔ کسی دن لے چلوں گا تمہیں۔ پھوپھو منع تو نہیں کریں گی؟ نہیں، فاقی بھائی تو 1-2 بار گئے ہیں، کہتے ہیں میرے ماموں کا گھر ہے، جاؤں گا، بھلے مومانی کو غصہ آئے۔ اماں خود نہیں جاتی۔ مجھے فاقی کی نیچر بہت پسند ہے، حفیظ نے تعریف کی۔ اب کہ فاقی آیا تو تینوں چلیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گئی۔ میری چھوٹی بہن آشی ہے نا فروا، وہ بالکل تمہارے جیسی ہے، معصوم اور سادہ سی۔ اسے بھی تمہاری طرح سب رشتہ داروں سے ملنے کا شوق رہتا ہے۔ آپ کے تو ددیال رشتہ دار بھی اتنے زیادہ ہیں، ہماری نہ تو پھوپھو ہیں نہ چچا، بس 2 ماموں ہیں، وہ بھی ایک اتنے دور اور دوسرے بھی اتنے دور۔ حفیظ نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ہم دور نہیں ہیں پگلی، فاصلے تو دلوں کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ قریب رہ کر بھی دور ہوتے ہیں، اور کچھ دور رہ کر بھی قریب۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب اماں نے پھوپھو کا اور ماموں جان کا ذکر نہ کیا ہو، اماں نے ہیرا اور ثنا کی کوئی بات نہ کی ہو۔ اچھا چلو اب کتاب دو مجھے، کیا پڑھنا تھا؟ باتوں میں لگا لیا ہے عاشی کی طرح۔ اس نے جلدی سے کتاب حفیظ کو پکڑا دی، اور جب وہ اسے لوسی گرے کا مین آئیڈیا لکھوا رہا تھا تو مروہ گھر میں داخل ہوئی۔ ایک نظر اس نے فروخ اور حفیظ پر ڈالی۔ آپا کھانا کھائیں گی یا چائے پئیں گی؟ فروخ قلم کاپی کے اندر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔
خوش نہیں وہ آگے بڑھ گئی۔ حفیظ نے اس کے دلکش سراپے پر نظر ڈالی۔ کچھ لوگ اتنے مغرور کیوں ہوتے ہیں فرو؟ اس نے قدرے اونچی آواز میں پوچھا۔ تھرڈ کلاس طریقہ کار۔ مروہ نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ جب سے وہ آیا تھا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے چست کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن مروہ کو اس کی رتی بھر پرواہ نہ تھی۔ اس کی نگاہ بلند تھی۔ اگر اسے ایک 5,000 روپے ماہوار کمانے والے شخص کے گھر ہی جانا ہوتا تو اس کا کولیگ وہ کاردار کیا برا تھا، بیچارہ دل ہتھیلی پہ لیے پھرتا تھا۔ کتنی بار انڈائریکٹلی اسے پرپوز بھی کر چکا تھا۔ 7-8 ہزار روپے تنخواہ تھی، بینک سے قرض لے کر گاڑی بھی لے چکا تھا، اور گھر میں صرف ایک بوڑھی ماں تھی۔ گھر اگرچہ کرشن نگر میں تھا، پرانے سٹائل کا بنا ہوا 2 منزلہ مکان، لیکن کافی بوسیدہ تھا۔ خیر گھر تو وہ لے بھی سکتا تھا، لیکن زیادہ سے زیادہ 4-5 مرلے کا کوئی عام سا چھوٹا سا مکان، جبکہ اس کی نگاہوں میں تو حامد رضا کی کوٹھی تھی، اقبال ٹاؤن میں، ماموں کے گھر سے بھی زیادہ شاندار۔ ایک ایک کمرے کی سجاوٹ دیکھنے کے قابل تھی، اور یہ حفیظ جب سے آیا تھا اس پر عاشق ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذرا سی وہ نرم پڑتی تو دل پلیٹ میں سجا کر اس کے سامنے رکھ دیتا، لیکن کیا تھا اس کے پاس؟ صرف اچھی شکل اور تعلیم۔ 5 بہنوں کو بیاہتے بیاہتے ہی بوڑھا ہو جاتا، گھر تک تو اپنا نہ تھا، اور خواب دیکھ رہا تھا مروہ احمد کے، جس کی اپنی تنخواہ اس سے زیادہ تھی، اور جس کے خوابوں تک اس کی رسائی مر کر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ حامد رضا تھا تو ان کا اکاؤنٹ ہولڈر ہی، لیکن اس کی کولیگ عذرا انصاری کا دور پار کا عزیز تھا۔ یوں عذرا کے توسط سے اس سے تعارف ہوا تو تعلق بڑھتا گیا۔ وہ اکثر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، گپ شپ لگاتا۔ 1-2 بار اس نے انہیں لنچ بھی کھلایا تھا۔ عذرا نے ہی بتایا تھا کہ لبرٹی میں حامد پلازا اسی کا ہے، اس کے والدین باہر ہیں، لیکن وہ یہاں ہی بزنس کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک بار عذرا کے ساتھ وہ اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے والد بیمار ہیں، تو وہ ان کی مزاج پرسی کا بہانہ کر کے عذرا کے ساتھ اقبال ٹاؤن پہنچ گئی تھی۔ حالانکہ عذرا جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ یار اس کے والد یہاں تو بیمار نہیں ہیں، یورپ میں کہیں ہیں، لیکن کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم جا کر ان کی خیریت دریافت کر آئیں؟ آخر وہ اتنی خوش اخلاقی سے ملتا ہے، 2 بار لنچ بھی کروا چکا ہے۔ میں تو نہیں جا رہی تھی اس کے ساتھ لنچ کرنے، تمہیں نے مجبور کیا تھا۔ اتنے خلوص سے تو اس نے دعوت دی تھی، کسی کے خلوص کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، اور اس نے عذرا کو کل کر ہی لیا تھا۔ دراصل وہ اس کا گھر دیکھنا چاہتی تھی، اور کتنا خوبصورت گھر تھا۔ لمحہ بھر کو تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اگر یہ گھر میرا ہو، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے خواب دیکھنے لگی، تو ماموں وانی کو اس گھر میں ضرور بلاؤں گی۔ اور پھر حامد رضا جہاں انہیں دیکھ کر حیران ہوا تھا، وہاں اس کی آنکھوں میں ایک چمک بھی اتر آئی تھی، اور اپنی طرف اس کی بار بار اٹھتی نظریں اور وارفتگی مروہ نے محسوس کر لی تھی۔ وہ اتنے عرصے سے بینک میں کام کر رہی تھی، اور مردوں کی نظروں کا مفہوم سمجھنے لگی تھی۔ حامد رضا کی نظریں بھی جو کچھ کہہ رہی تھیں وہ جان گئی تھی۔ حامد رضا میں کیا کمی تھی جو وہ اس کی پذیرائی نہ کرتی؟ خوبصورت، دولت مند، بزنس مین، ہر طرح سے وہ ایسا شخص تھا جس کے سہارے وہ آسانی سے اپنے خوابوں تک رسائی حاصل کر سکتی تھی۔ پھر وہ حفیظ کی پذیرائی کیوں کرتی؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حفیظ ایک گہری سانس لے کر فروغ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس لڑکی نے پہلے دن ہی اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ اس کی تینوں کزنز سے مختلف تھی، اس میں ایک خاص تنتنا اور غرور تھا، اور یہ چیز ہی شاید اسے اچھی لگی تھی، یا پھر اس کا سٹائل ایسا تھا کہ نگاہ خود بخود اس پر ٹھہرتی تھی۔ خوبصورت سٹائل میں کٹے ہوئے بال، مناسب میک اپ، خوبصورت ڈریس، وہ دوسروں کو اٹریکٹ کرنا جانتی تھی۔ حالانکہ ہیرا، ثنا اور فروغ بھی خوش شکل تھیں، بلکہ فروغ تو حقیقتاً سب سے خوبصورت تھی۔ گلابی رنگت، دلکش نقوش، بادامی آنکھیں، اس پر لمبے سیاہ گھنے بال، لیکن پتہ نہیں کیوں نگاہیں اس پر ٹھہرنے کے بجائے مروہ پر آ کر ٹھہر گئی تھیں، اور مروہ کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے۔ وہ اسے سب سے مختلف لگتی تھی، بااعتماد اور پر یقین، جیسے وہ اس گھر کی فرد نہ ہو، جبکہ ہیرا، ثنا اور فروغ تینوں کے اندر ایک انکساری تھی، بات کرتے ہوئے بھی گھبراتی تھیں۔ حالانکہ ہیرا اور ثنا شادی شدہ تھیں، پھر بھی وہ اتنی پر اعتماد نہیں تھیں جتنی کہ مروہ، اور میرے لیے مروہ جیسی لڑکی ہی ہونی چاہیے۔ وہ مسکرایا، اور مروہ بیگم، جب تم میری بن جاؤ گی تب تم سے پوچھیں گے سرکار وہ کیا تھا؟ وہ اجنبیت، وہ بیگانگی۔ اس اجنبیت اور بیگانگی میں بھی حفیظ کے لیے بہت کچھ تھا۔ اسے مروہ کا یہ انداز بھی اچھا لگتا تھا، اور جانتا تھا کہ مروہ کا حصول اتنا مشکل نہیں ہے۔ پھوپھو اماں کئی بار باتوں باتوں میں اسے جتا چکی تھیں، لیکن یہ شاید اس کی خوش فہمی تھی۔ اماں نے جب مروہ سے ذکر کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ ہرگز نہیں، میری شادی آپ اس سے کرنا چاہتی ہیں جس کے پاس اپنا ٹھکانہ تک نہیں؟
شادی کوئی آج تھوڑی کر رہی ہوں، بات پکی ہو جائے گی، جب اسے اچھی جاب ملے گی، سیٹ ہو جائے گا، شادی تو تب ہی ہوگی نا۔ تمہارے ماموں کا خط آیا تھا کہ تمہارا رشتہ کرنے سے پہلے میں حفیظ کا خیال رکھوں، تبھی انہوں نے صاحبزادے کو یہاں روانہ کیا ہے۔ وہ جھنجھلا رہی تھی، لیکن اماں میں اسے شادی نہیں کر سکتی۔ مگر بیٹا وہ پڑھا لکھا ہے، اس کا مستقبل روشن ہے، گھر بھی بنائے گا، اور فار گاڈ سیک اماں یہ موضوع ختم کر دیں، ایسے ایم ایس سی پاس جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، بس مجھے حفیظ سے شادی نہیں کرنا۔ اماں کا یہ ذرا سا منہ نکل آیا تھا، وہ چھپ چھپ کر روئی بھی تھیں، کتنی دعائیں مانگی تھیں انہوں نے، اور بھائی کا خط پا کر تو جیسے ان کے اندر لڈو پھوٹنے لگے تھے، لیکن مروہ نے انہیں انتہائی مایوس کیا تھا، اور وہ اسے زبردستی بھی نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ خیر مروہ نہ صحیح فروخ صحیح، انہوں نے خود کو بہلایا، لیکن بھائی کے خط کا گول مول سا جواب دے دیا۔ کیا خبر حفیظ کے کچھ بننے تک مروہ کا ارادہ بدل جائے۔ مروہ اور فروخ تمہاری ہی بچیاں ہیں بھائی، انہوں نے بھائی کو لکھ دیا تھا اور خود کو مطمئن کر لیا تھا کہ یوں بھی حفیظ کی شادی میں دیر ہے اور اس کے لیے فروخ ہی مناسب رہے گی۔ مروہ کی کہیں اور شادی ہو جائے تو اچھا ہے، یہ سوچ کر ایک بار پھر وہ رشتے کرانے والی مائی کے گھر کے چکر لگانے لگیں۔ مروہ اب اکثر گھر دیر سے آنے لگی تھی، کبھی اسے کسی دوست کے گھر جانا ہوتا، کبھی کام زیادہ ہوتا۔ مروہ تو ایسی نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اسے جب کبھی دیر ہو جاتی اماں پریشان ہو جاتی تھیں، لیکن اسے گھر یا گھر میں رہنے والے کسی فرد سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، اسے اس کی بالکل خبر نہ تھی، وہ تو اپنی دنیا میں مگن تھی۔ حامد رضا کی محبتیں پا کر تو جیسے اس کے اندر کے سارے ملال ختم ہو گئے تھے۔ تم بہت پیاری ہو مروہ، بے حد۔ کسی ریسٹورنٹ کے اندھیرے کونے میں میز پر کونیاں ٹکائے، اس کی آنکھوں میں محبت پاس نظروں سے دیکھتے ہوئے، کسی پکنک پوائنٹ پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتے ہوئے حامد رضا کہتا تو اس کی روح تک سرشار ہو جاتی۔ پتہ ہے مروہ، جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تھا تم سر جھکائے کام کر رہی تھیں، تو پہلی نظر میں ہی تم نے مجھے اٹریکٹ کر لیا تھا۔ تمہارے پاس عذرا بیٹھی تھی اور میں عذرا کے پاس صرف تمہاری خاطر گیا تھا، حالانکہ برسوں سے کبھی عذرا وغیرہ یا ان کی فیملی سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اور مروہ کو لگتا تھا جیسے خدا نے اس کی بے آواز دعائیں سن لی ہوں۔ وہ ان دنوں بہت خوش رہنے لگی تھی، اس روز بھی وہ بہت خوش گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آفاق صحن میں ٹہل رہا تھا اور گھر میں خاموشی تھی، شاید سب کہیں گئے ہوئے تھے۔ ہیلو فاقی، تم کب آئے؟ میں کل رات کو آیا تھا، تم سو رہی تھیں، اور صبح تم میرے اٹھنے سے پہلے بینک جا چکی تھیں۔ وہ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سوری بھائی، مجھے فرو نے بتایا ہی نہیں صبح۔ ان دنوں وہ بہت خوش اخلاق ہو رہی تھی، اور اگر کسی سے بات کرتی تو لہجے میں وہ پہلے کسی تلخی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے مروہ؟ میرے خیال میں یہ تمہارا بینک سے واپسی کا وقت تو نہیں ہے۔ او ہاں، وہ آج میں ذرا عذرا کے گھر چلی گئی تھی، اس نے پارٹی دی تھی، اس کی برتھ ڈے تھی نا، بس اٹھتے اٹھتے دیر ہو گئی۔ اسے نگاہیں چرائیں۔ مروہ، کون تھا وہ شخص جس کے ساتھ تم تھیں؟ مروہ لمحہ بھر کو ساکت سی رہ گئی، اور پھر اس کی فطری خود اعتمادی لوٹ آئی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں؟ ہاں، اس لیے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم سے باز پرس کر سکتا ہوں، اور یہ میرا فرض ہے کہ اگر تم غلط راستے پر جا رہی ہو تو میں تمہیں روک لوں۔ وہ اگرچہ اس سے تقریباً 1.5 سال چھوٹا تھا، لیکن اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ اس کی نظریں جھک گئیں۔ دیکھو مروہ، اس کے لہجے میں نرمی آ گئی، ہم سب تمہارے بہی خواہ ہیں، تمہارے ہمدرد، تمہارے اپنے۔ تم ہمیں اپنا نہیں سمجھتی، لیکن ہم تمہارے ہیں اور ہم تمہارا بھلا ہی سوچیں گے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے مروہ، اور یہاں قدم قدم پر بہت دھوکہ ہے، اور مرد کی نیچر کو تم نہیں سمجھتی۔ تم جاب ضرور کر رہی ہو، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ سکتی کہ یہ مرد کس قدر دوغلے ہوتے ہیں۔ کسی بہت بڑی خواہش کو چھونے کی کوشش میں گر ہی نہ جاؤ، دھیان رکھنا۔ مروہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ سنو مروہ، اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے تو اس سے کہو کہ وہ اپنا رشتہ لے کر آئے، یوں پارکوں اور ہوٹلوں میں گھومنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے تمہارا ہاتھ تھام لے۔ وہ میرے ساتھ مخلص ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی اس کے والدین باہر ہیں، ان کا ہی انتظار ہے اسے۔ ویسے اس نے اپنے والدین سے بات کر لی ہے، وہ لوگ بہت آزاد خیال ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آفاق نے ایک گہری سانس لی۔ مروہ، کیا اس شخص کو معلوم ہے کہ تمہارا تعلق کس طبقے سے ہے؟ تمہارا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ شخص جو مرسڈیز رکھتا ہے، کیا وہ تمہاری اس چھوٹی سی گلی میں آ سکے گا؟ ہاں، مروہ نے پورے یقین سے کہا۔ حامد رضا نے کئی بار اسے یقین دلایا تھا کہ اس کی تلاش ختم ہو چکی ہے، اور اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ دولت مند ہے یا غریب، وہ تو بس اتنا جانتا ہے کہ وہ مروہ ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ یوں مروہ نے کبھی اس سے اپنے خاندان یا گھر کی بات نہیں کی تھی، تاہم اسے اندازہ تو تھا کہ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے،
ٹھیک ہے مروہ، اگلی بار میں آؤں گا تو اس سے ملنا چاہوں گا۔ اچھا۔ مروہ کے دل میں سکون سا اتر آیا اور مروہ تب ہی حفیظ اپنے کمرے سے باہر آیا۔ یار تم اتنی دیر سے باہر صحن میں کیا کر رہی ہو؟ میں بور ہو رہا ہوں۔ اور یہ پھپھو وغیرہ کب تک آ جائیں گی؟ بات کرتے کرتے اس کی نظر مروہ پر پڑی۔ ہاں ہاں، آج تو بڑے بڑے لوگ دکھائی دے رہے ہیں۔ مروہ نے حسب معمول اسے نظر انداز کر دیا اور آفاق سے پوچھا، یہ سب لوگ کدھر گئے ہیں؟ کسی شادی میں گئے ہیں؟ تم جاؤ آرام کرو۔ آفاق نے اس سے کہہ کر حفیظ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب حامد رضا بینک آیا تو مروہ نے اس سے کہا، فاقی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تو خود تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن ڈیڈی اور ممی کا انتظار ہے۔ لیکن فاقی نے ہمیں کل دیکھا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ رشتہ بھیجیں، اور میں نے آپ کی مجبوری بتا دی تھی اسے۔ تب اس نے کہا کہ وہ اگلے ویکنڈ پر آ کر آپ سے ملے گا۔ ضرور ملیں گے ڈیئر، لیکن آفاق اس سے نہ مل سکا۔ اگلے ویکنڈ پر جب وہ گھر آیا تو حفیظ کا بہت شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ اپنے کسی دوست کی بائک پر اس کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ ٹرک نے ٹکر مار دی۔ اس کا دوست تو وہیں موقع پر ہی ختم ہو گیا، لیکن حفیظ بہت شدید زخمی تھا۔ ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا، پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، بے شمار چوٹیں لگی تھی، سر پھٹ گیا تھا۔ 2 دن تک تو اسے ہوش ہی نہیں آیا، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ فروغ اور حفیظ نے اسے خون دیا تھا۔ کراچی سے ماموں اور ممانی بھی آ گئے تھے۔ ماموں تو 1 ہفتے بعد جب ڈاکٹروں نے اس کے خطرے سے باہر ہونے کا بتایا تو چلے گئے۔ البتہ ممانی اس کے ہاسپٹل سے گھر آنے تک وہاں ہی مقیم رہیں۔ وہ تو چاہتی تھی کہ حفیظ کو بھی ساتھ ہی لے جائیں، لیکن اماں نے نہیں جانے دیا۔ یہاں ہم ہیں نا اس کی دیکھ بھال کرنے کو، تم بے فکر ہو کر جاؤ، بچیاں وہاں اکیلی ہوں گی۔ ظاہر ہے دن میں بھائی صاحب تو اپنے دفتر میں ہوتے ہوں گے، اور یوں حفیظ وہاں ہی رک گیا تھا۔ اس کی پوری ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا تھا، سارا دن بستر پر لیٹے لیٹے بوریت سی ہونے لگتی تھی۔ ایسے میں فروغ کا ساتھ غنیمت تھا، اس نے حفیظ کا بے حد خیال رکھا تھا۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے اسے اپنے لیے کام کرتے دیکھتا رہتا۔ یہ لڑکی اپنی بہن سے کتنی مختلف ہے، ہمدرد اور مخلص۔ اور ایک وہ ہے مروہ، اس نے کبھی اس کا حال تک دریافت نہیں کیا، بس ایک بار ہاسپٹل گئی تھی۔ جب اس پر یاسیت اور بوریت طاری ہونے لگتی تو فروغ اپنی باتوں سے اس کا دل بہلاتی، اس کا حوصلہ بڑھاتی۔ کبھی کبھی وہ بے انتہا مایوس ہو جاتا تھا، پتہ نہیں جب پلاسٹر اترے گا تو کیا ہوگا، صحیح طرح سے چل بھی پاؤں گا یا نہیں۔ لیکن عمر بھر کے لیے پلیز حفیظ بھائی ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تھیں۔ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا لیکن تم لوگوں پر بوجھ بن گیا ہوں نا؟ ابو سبھی کہتے ہیں کراچی مت آؤ، پتہ نہیں کیوں وہ ڈرتے ہیں، آخر اتنی دنیا کراچی میں رہتی ہے، کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ فروغ اسے حوصلہ دیتی۔ اور آپ بالکل بوجھ نہیں ہیں ہم پر، ابو نے ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست تو دے دی ہے، جلد ہی ابو وغیرہ یہاں آ جائیں گے، تب تک کے لیے تو بوجھ ہی ہوں نا۔ اب آئندہ ایسی فضول باتیں نہیں کریں گے آپ۔ آفاق نے صرف اس کی خاطر اسلام آباد سے لاہور ٹرانسفر کروا لیا تھا، اور آفاق کے آنے تک نصیر احمد نے چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ کتنا مصیبت میں ڈال دیا تھا اس نے ان لوگوں کو۔ اس کی جاب بھی ختم ہو گئی تھی، عارضی جاب تھی، اور پھر ظاہر ہے اب وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ آفس نہیں جا سکتا تھا۔ فرو میرے لیے دعا کیا کرو کہ میں CSS کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور وہ دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعا کرتی۔ اسے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اس کی تنہائی بانٹتے بانٹتے، اس کی خدمت کرتے کرتے کب یہ حفیظ اختر اس کے دل میں اتر آیا تھا، اور وہ اس کی رفاقت کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے حفیظ اختر ہی وہ شہزادہ ہو جو اسے اپنے رنگ محل میں لینے آیا ہو، اور وہ خود وہ فروخت نصیر احمد، وہ خوش قسمت شہزادی ہو جس پر رنگ محل کے شہزادے کی نظر انتخاب ٹھہری ہو۔ جب حفیظ اس کا شکریہ ادا کرتا تو اس کے اندر پھول سے کھل اٹھتے۔ وہ اس کے سیدھے سادے لفظوں سے خود ہی معنی اخذ کر لیتی۔ وہ کہتا، فرو میں ہمیشہ تمہارا ممنون رہوں گا، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں تمہارے خلوص کی قیمت ادا کر سکوں، خلوص کی قیمت نہیں ادا کی جاتی جناب۔ وہ ہنس پڑتی، مگر فرو تم نے جس طرح میرا خیال رکھا ہے اتنا خیال تو شاید کوئی بھی نہ رکھ سکتا، شاید میری اماں بھی نہیں۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹتی تو اس کی آنکھوں میں خواب اتر آتے، اسے بچپن میں بڑی آپا اور مروہ سے سنی ہوئی کہانیاں یاد آنے لگتیں۔ وہ سنڈریلا نہیں تھی، پھر بھی ایک شہزادہ اس کے گھر تک آ گیا تھا۔ وہ تو نیلم شہزادی تھی، اپنی خدمتوں سے شہزادے کا دل جیتنے والی، اپنی محبتوں سے رنگ محل کے سب سے چھوٹے شہزادے کو اسیر کرنے والی نیلم شہزادی۔ وہ خواب دیکھتے دیکھتے چونک کر مروہ کو دیکھنے لگتی کہ کہیں مروہ کو اس کے خوابوں کا تو علم نہیں ہو گیا، لیکن مروہ گہری نیند سو رہی ہوتی، بہت مطمئن اور پرسکون۔ حامد رضا کی محبتوں کے رنگ سوتے میں بھی اس کے چہرے سے جھلکتے تھے۔ حامد رضا کچھ ایسی ہی شدتوں سے
اپنی محبتیں اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ لنچ، گفٹ، گھومنا پھرنا۔ اب تو اس نے اسے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ یہ غیر رسمی منگنی ہے، آج سے تم میری ہو، صرف میری ہو۔ رسمی منگنی تو ڈیڈی ممی کے آنے پر ہی ہوگی۔ اور وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ اس روز حفیظ کی ٹانگ کا پلاسٹر اترا تھا۔ ہڈی تو صحیح جڑ گئی تھی، لیکن ابھی چلنے میں اسے تکلیف ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے ایکسرسائز اور تھیریپی کے لیے کہا تھا۔ آفاق حفیظ کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا تاکہ پی سی او سے ماموں جان کو فون کر کے حفیظ کے متعلق بتا سکے کہ اس کی نظر سیاہ ہونڈا ایکارڈ سے اترتی مروہ پر پڑی۔ حفیظ کی پریشانی میں اس کے ذہن سے مروہ کا خیال نکل گیا تھا۔ کچھ حفیظ کی پریشانی تھی اور کچھ میچز کی مصروفیات تھیں۔ بہرحال آج وہ مروہ سے پھر بات کرے گا اور کل ہی وہ اس شخص سے ملے گا جو یقیناً اتنا دولت مند تھا کہ جس کے پاس یقیناً کئی گاڑیاں تھیں۔ پتہ نہیں وہ شخص محض وقت گزار رہا تھا یا مخلص تھا بھی۔ اس روز اس نے پھر مروہ سے بات کی۔ مروہ، تم نے پھر حامد صاحب سے ملوایا نہیں، تم خود ہی مصروف ہو گئے تھے۔ بہرحال میں بات کروں گی جب بھی ملاقات ہوئی۔ مروہ میری بہن، اپنا خیال رکھنا، کہیں دھوکہ مت کھا جانا۔ تم بے فکر رہو فاقی، وہ بہت نائس آدمی ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ میں موجود انگوٹھی کی طرف دیکھا اور مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ عذرا 2 ہفتے کی چھٹی کے بعد بینک آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی دیکھ کر چونکی۔ ارے یہ کیا ہے مروہ، چپکے چپکے سے منگنی کروا لی؟ اب جلدی جلدی سے بتا دو وہ کون ہے، کیسا ہے وہ؟ مروہ نے لمحہ بھر سوچا۔ حامد رضا نے اسے منع کر رکھا تھا کہ وہ عذرا سے اپنی اور اس کی ملاقاتوں کا ذکر نہ کیا کرے، لیکن اب تو وہ اسے پرپوز کرنے والا تھا بہت جلد۔ ابھی منگنی نہیں ہوئی، یہ انگوٹھی تو مجھے حامد نے اپنی طرف سے دی ہے، دراصل اس کے ممی ڈیڈی۔ حامد نے؟ عذرا کو حیرت ہوئی۔ یو مین حامد رضا؟ مگر مروہ وہ تو میرڈ ہے، شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس کی وائف اور بچے وہاں ہی ہیں واشنگٹن میں، وہ تو یہاں پاکستان میں کسی انڈسٹری کے قیام کے سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ اور نہیں، مروہ کا سر چکرانے لگا۔ تم سچ کہہ رہی ہو عذرا؟ بالکل سچ مروہ، وہ تمہیں چیٹ کر رہا ہے۔ یہ امیر گھرانوں کے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم کہیں اس نے تمہیں نقصان تو نہیں پہنچایا؟ آئی مین تم بہت آگے تو نہیں چلی گئیں اس کی محبت میں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ ہوا تو نہیں تھا، لیکن ہو بھی سکتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ مروہ تم میری ہو، میں تمہارا ہوں، تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے اور مجھ پر تمہارا۔ پھر تم مجھ سے دور کیوں رہتی ہو؟ میرے قریب آ جاؤ، میں تڑپ رہا ہوں۔ تھینک گاڈ۔ عذرا نے اس کے زرد ہوتے چہرے کو دیکھا۔ میری غلطی ہے، میں اس کی دلچسپی کو محسوس کر رہی تھی۔ مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ حامد رضا تو اچھا خاصا فلرٹ آدمی ہے۔ شادی سے پہلے تو یہ بہت بدنام تھا اس سلسلے میں، کئی لڑکیوں سے دوستی کر رکھی تھی اس نے۔ وہ بہت شوقڈ تھی اور بہت دن تک عجیب سی کیفیت اس پر طاری رہی۔ 4 بجتے ہی گھر آ جاتی تھی اور کمرے میں بند جانے کیا سوچا کرتی تھی۔ آفاق بھی ان دنوں کسی میچ کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا، ورنہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آفاق سے کیا کہے گی۔ بہرحال دیکھا جائے گا۔ کئی دنوں کے بعد وہ دکھ کی اس کیفیت سے باہر نکل آئی۔ کون سا وہ حامد رضا سے کوئی شدید قسم کی محبت کرتی تھی۔ دکھ تو یہ تھا کہ وہ اب اتنے خوبصورت گھر کی مالک نہ بن سکے گی۔ شاید حامد رضا کا ساتھ اس کا مقدر نہ تھا، شاید کہیں پر اور اس کا مقدر لکھ دیا گیا تھا۔ اس روز وہ بڑے دنوں بعد بینک سے آ کر اپنی ایک کالج فیلو کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ گھر میں یوں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ حامد رضا سے ملنے سے پہلے وہ اکثر اپنی اس دوست کے ہاں چلی جایا کرتی تھی۔ گنگناتے ہوئے اس نے آئینے میں تنقیدی نظروں سے خود کو دیکھا، تب ہی اسے باہر چہل پہل کا اندازہ ہوا۔ آفاق کا کہکہ بہت بلند تھا۔ لگتا ہے آفاق آ گیا ہے اور غالباً جیت کر آیا ہے۔ اور اگر آفاق نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو تو کیا وہ میری بات پر یقین کرے گا کہ میں اپنی کسی دوست کی طرف جا رہی ہوں؟ یقیناً وہ سمجھے گا کہ میں حامد سے ملنے جا رہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی کہ جائے یا نہ جائے، تبھی فروخت مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ننھی آپا یہ مٹھائی لیں۔ کس سلسلے میں؟ اس نے ڈبے کے اندر جھانکا، اس کے پسندیدہ رسگلے موجود تھے۔ سلسلے تو بہت سے ہیں۔ فروخت تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ نمبر 1، فاقی بھائی کی ٹیم میچ جیت گئی ہے اور فاقی بھائی کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، میرا رزلٹ کچھ دن پہلے آیا تھا اور میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئی ہوں۔ اور نمبر 3، حفیظ کا سی ایس ایس کا رزلٹ آ گیا ہے اور پہلی 10 پوزیشنوں میں ان کا نام ہے۔ اچھا، حفیظ کے رزلٹ کا سن کر وہ چونکی۔ تو حفیظ نے سی ایس ایس کا امتحان دیا تھا؟ ہاں، حادثے سے بہت پہلے وہ امتحان دے چکے تھے۔ فروغ اسے بتا کر خوش خوش باہر چلی گئی تو لمحہ بھر کچھ سوچنے کے بعد وہ بھی باہر چلی آئی۔ صحن میں حفیظ اور اماں بیٹھے تھے، فروغ کچن میں تھی اور فاقی کے گنگنانے کی آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ مبارک ہو، وہ اماں کے پاس ہی بیٹھ گئی تو حفیظ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا؟
اس نے انگریزی میں کہا تو ایک ادا سے اس نے حفیظ کی طرف دیکھا۔ خیال کا کیا ہے جب آ جائے۔ حفیظ کی پرشوق نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ آپ کی ٹانگ کا اب کیا حال ہے؟ کافی بہتر ہے، حفیظ مسکرایا۔ آج تو آپ نے مجھے حیران کر دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ تبھی فروخت چائے لے آئی۔ آفاق بھی تولیے سے بال پہنچتا باہر آ گیا اور وہ بہت دیر تک وہاں ہی سب کے ساتھ صحن میں بیٹھی ہنستی رہی، گپ لگاتی رہی، اور سب کو اس کی یہ تبدیلی بہت اچھی لگی۔ اس رات جب وہ اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی تو آنکھیں مونتے ہوئے اس نے سوچا، حفیظ کا مستقبل بہت روشن ہے اور ایک CSS آفیسر کی بیوی بننا بہت ہی خوشگوار بات ہے، اور یہ کہ فاقی سچ کہتا ہے کہ اس چھوٹی سی گلی میں شاید کسی بڑے آدمی کی گاڑی نہ آ سکے، لیکن حفیظ تک تو اس کی رسائی ناممکن نہیں ہے۔ کچھ وقت تو ضرور لگے گا، لیکن حفیظ کے سہارے ایک دن وہ اپنے خوابوں تک رسائی ضرور حاصل کر لے گی۔ اپنے فیصلے پر وہ بہت مطمئن تھی اور خوش۔ وہ اس طرح اچانک حفیظ پر برسات کے بادلوں کی طرح مہربان ہوئی تھی کہ حفیظ ابھی تک حیرت کے اس جھٹکے سے باہر نہیں آ سکا تھا۔ آفس سے آ کر وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر گپ لگاتی، اس کی دلچسپیاں پوچھتی، اسے اپنا خیال رکھنے کو کہتی۔ باتیں کرنے کا ہنر اسے آتا ہے، اور حفیظ جو اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر سوچ رہا تھا کہ اماں کو فروخت کے متعلق بتائے گا، ابا نے اسے خط لکھ کر بتا دیا تھا کہ آپا نے کہہ دیا ہے کہ دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں، اب تم اپنی پسند بتا دو۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ لوگ جب لاہور آئیں گے تو وہ صاف صاف فروخت کا نام دے دے گا۔ کتنی مخلص، ہمدرد اور محبت کرنے والی لڑکی ہے، اور کتنا خیال رکھا ہے اس نے اس کا۔ لیکن عین وقت پر مروہ نے آ کر اسے الجھا لیا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ مروہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ حالانکہ فروخت مروہ سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، ادائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں، اور فروخت کو یہ سب نہیں آتا تھا۔ اس کے اندر ایک سادگی سی تھی۔ مروہ کی اداؤں نے فروخت کے حسن اور اس کی خدمات کو شکست دے دی تھی۔ حفیظ مکمل طور پر مروہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی رائے ابا کو لکھ دی تھی۔ فروخت نے BA میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اس کا کالج گھر سے کافی دور تھا۔ ایک دو بسیں اور ویگنیں بدلتے جب وہ گھر پہنچتی تو 4 بجنے والے ہوتے تھے۔ کھانا کھا کر آرام کے لیے لیٹ جاتی تھی۔ اٹھتی تو حفیظ کے کمرے سے مروہ اور حفیظ کی ہنسی کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ شکر ہے آپا بھی تبدیل ہوئیں۔ ابا صحیح کہتے تھے کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور اس گھر کو اور اس گھر کے رہنے والوں کو قبول کرے گی۔ وہ اٹھتے ہی چائے بناتی اور پھر کچن میں مصروف ہو جاتی۔ بیچاری اماں اکیلی سارا دن لگی رہتی ہیں۔ پہلے تو وہ گھر پر ہوتی تھی، اور اب اماں کو اکیلے ہی سب کرنا پڑتا تھا۔ اپنی مصروفیات میں اسے حفیظ کی آنکھوں میں کونتی روشنیوں کا پتہ ہی نہ چلا جو مروہ کو دیکھ کر کوننے لگتی تھیں۔ نہ ہی مروہ کے چہرے کی چمک اور تبدیلی نے اسے کچھ بتایا۔ وہ اب بھی رات کو سونے سے پہلے خواب دیکھتی کہ وہ نیلم شہزادی ہے جس نے رنگ محل میں رہنے والے شہزادے کا دل جیت لیا ہے، اور رنگ محل کا شہزادہ اپنی خوبصورت رتھ میں بیٹھ کر اسے لینے آیا ہے، اور جب وہ گھونگھٹ کی اونٹ سے شہزادی کی طرف دیکھتی ہے تو شہزادہ حفیظ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس روز صبح وہ کالج آنے لگی تو اماں نے منع کر دیا، فرو آج تمہارے ماموں موانی کراچی سے آ رہے ہیں، تم کالج مت جاؤ۔ اچھا، اسے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ ماموں آ رہے ہیں۔ حفیظ نے گھر لے لیا ہے، وہ لوگ یہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اوہ، جہاں اسے خوشی ہوئی وہاں اسے دکھ سا بھی ہوا کہ اب حفیظ اپنے گھر چلا جائے گا۔ وہ بیگ صحن میں بڑی چارپائی پر پھینک کر اماں کے ساتھ کچن میں مصروف ہو گئی۔ صبح سے کام کرتے کرتے دوڑتے بھاگتے وہ تھک گئی تھی۔ اس کے سارے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی مروہ کو دیکھا۔ سوتے میں بھی اس کے چہرے پر ایک الوہی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور باہر صحن میں آ گئی۔ اوپر آسمان پر ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، اور باہر صحن میں ابھی اس فنکشن کے آثار نظر آ رہے تھے جو آج رات ہوا تھا۔ ایک طرف کرسیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ آفاق نے کہا تھا کہ یہ کرسیاں اب صبح ہی واپس ہوں گی۔ آج مروہ کی منگنی تھی حفیظ اختر سے۔ اماں اور ابا کا خیال تھا کہ آپس کی بات ہے، بات طے ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مروہ چاہتی تھی کہ فنکشن ہو، اور آفاق نے اس کی سائیڈ لی۔ ٹھیک ہے ابا، وہ ہمیشہ اس گھر سے مایوس رہی ہے، ہم چھوٹا موٹا فنکشن کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ اور یوں آج حفیظ نے اسے منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ شاکنگ پنک سوٹ میں وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل کسی شہزادی کی طرح۔ چھوٹے ماموں اپنے گھر سیٹ ہو چکے تھے، اور حفیظ بھی گھر چلا گیا تھا، اور ایک دو روز میں ٹریننگ کے لیے اکیڈمی جانے والا تھا۔ جب اماں نے اسے بتایا کہ حفیظ کے اکیڈمی جانے سے پہلے مروہ اور حفیظ کی منگنی ہو رہی ہے، اور یہ کہ اس کے ماموں نے حفیظ کے لیے مروہ کا رشتہ مانگا ہے، اماں حفیظ کی تعریف اور اپنی خوش نصیبی کا ذکر کر رہی تھیں، لیکن اس کے اندر آندھیاں سی اٹھ رہی تھیں۔ سارے خواب محل دھڑام سے گر گئے تھے۔ یہ بالکل اچانک کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو اور ہی خواب دیکھنے لگی تھی، اور یہی سوچ رہی تھی،
اس کی آنکھیں یکدم خشک ہو گئی تھیں اور دل پر بوجھ سا آ گرا تھا۔ کتنے ہی دن وہ یوں ہی بولائی بولائی حیران حیران سی پھرتی رہی۔ کیا ہوا ہے فرو؟ دو ایک بار آفاق نے پوچھا۔ اس نے پھر صحن میں نظر دوڑائی۔ وہ صوفہ ابھی تک وہیں پڑا تھا جس پر مروہ کو تیار کر کے بٹھایا گیا تھا۔ اس کے اندر منجمد ہونے والے آنسو پگھلنے لگے تھے۔ کتنا خیال رکھا تھا اس نے حفیظ کا، کتنی دعائیں کی تھی اس نے اس کی صحت اور کامیابی کی۔ جب اس کا حادثہ ہوا تھا تو سجدے میں گر کر رو کر خدا سے اس کی زندگی مانگی تھی۔ پھر جب وہ صحت مند ہو کر گھر آ گیا تھا تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ شاید وہ نیلم شہزادی نہیں تھی کہ رنگ محل کا سب سے خوبصورت چھوٹا شہزادہ اسے کھوجتا ہوا آتا، وہ تو وہ چھوٹی شہزادی تھی جسے قسمت اس شہزادے تک لے آئی تھی جس کے جسم میں سوئیاں چبھی تھیں، اور جب وہ ساری سوئیاں نکال چکی تھی بس آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی تھیں تو اس کی ظالم سوتیلی بہن نے آ کر وہ سوئیاں نکال دی تھیں، اور شہزادہ، وہ خوبصورت شہزادہ جس سے چھوٹی شہزادی محبت کرنے لگی تھی اور جس کے جسم کی ایک ایک سوئی اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے نکالی تھی، وہ شہزادہ اسے دیکھے بغیر ظالم شہزادی کو ساتھ لے کر اپنے سنہری محل میں چلا گیا تھا۔ اس کے اندر کئی دن کے منجمد ہو جانے والے آنسو سارے بند توڑ کر اس کے رخساروں پر بہہ آئے اور وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔